میں نے سنا ہے وابڈا کے جتنے بھی آفیسرز ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ واسطے کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ہزاروں یونٹس فری میں ملتے ہیں. جو لائن سپرڈنٹ ہوتا ہے یا پھر ایکسین ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی کا تو اندازہ لگانا، اس کے شاہانہ ٹھاٹ پاٹ کا اندازہ لگانا. وابڈا کے آفیسرز اور ان کے سسٹم کے اوپر بھی کوئی سی سی ڈی بنے گی جس طرح کا توہین آمیز رویہ عوام کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سرکاری ملازم ہے، ملک ترقی نہیں کر سکتا. 5 سال بعد 2030-2031 تک اس پاکستان کی جو کھمبے تارے ہیں نا، جو ڈسکوز کے، لیسکو کے، نیٹکو کے، وہ سکریپ ہونے ہیں. جو ایجوکیشن ایچیسن میں دی جا رہی ہے وہی سیم سرکاری سکولوں میں اور دانش سکول میں بھی دی جا رہی ہے. دانش اسکول میں تو دی جا رہی ہے، سرکاری اسکولوں میں نہیں دی جا رہی. آپ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھتے رہے. میں 1 سال وہاں پہ پڑھا تھا. نیو یارک یونیورسٹی میں رانا فیصل کیوں گیا؟ کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں یا یونیورسٹی سسٹم میں کون سا سکم ہے، کون سی کمی ہے؟ کتابوں میں باتیں کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جوانی میں کمیونسٹ نہیں تھے اور پریکٹیکل لائف میں کیپٹلسٹ نہیں تھے تو پھر آپ نے زندگی صحیح سے نہیں جی. سیاست خدمت کا میدان ہے یا گندے پانی کا جوہر ہے؟ ایکچولی خدمت کا میدان ہونا چاہیے، بٹ گندے پانی کا جوہر بن چکا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایک 5 سال کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ آپ سے کیا وعدہ کرتی ہے؟ وہ آپ سے 10 پرومسز کرتی ہے. آپ 5 سال کے بعد اس 10 وعدوں پہ ان کو ایویلیویٹ کریں. لمز کے اندر 2010 میں ایک فنڈ ریزنگ کیمپین ہوئی جس کو لیڈ کیا تھا رانا فیصل نے. کیا وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا، پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے؟ تو آج بھی لوگ بے روزگار ہیں، آج بھی لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو معاشی مشکلات ہیں، آج بھی لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مالی مسائل کا سامنا کرتے ہیں. ان کے قصوروار وہ لوگ نہیں ہیں جو اس سے پہلے جن کا دور حکومت رہا؟ سب سے پہلے میرے سے پوچھیں کہ آپ رانا حیات صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سکندر صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے الیکشن جیتے. السلام علیکم. ایک ڈیجیٹل سے میں ہوں الطاف سومرو. بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے ایک پوری وراثت ہوتی ہے، خاندان کا نام ہوتا ہے اور وہ خود ہی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات جیسے بچپن سے ہی بڑے ہونہار ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے رانا فیصل حیات خان، اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کے پیچھے ایک پوری میراث ہے، ایک سیاسی خانوادہ ہے. یہ خود بھی ہمہ جہت شخصیتیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے حساس بات ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ بورڈ ممبر ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کے، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوں گی. آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہاں بھائی، خیریت سے آپ؟ رانا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل خیریت سے. کچھ باتیں آپ کے بچپن کی، آپ کی جرنی کی، کچھ آپ کی سیاسی خانوادہ ایک بڑا مشہور، آپ اس لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں. آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی؟ میں پہلے آئی وینٹ ٹو ایچسن کالج اینڈ دین آئی وینٹ ٹو لامس، اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں آ گئے. یہ آپ نے بڑا مختصر 3 لفظوں میں جواب دے دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. بالکل. ایچسن کالج کے 10 سال بورڈنگ اسکول میں گزرے، اور وہ ایک زندگی کا میں کہوں گا کہ خوبصورت ترین سفر بھی تھا. اور وہاں پہ شاید پریکٹیکل لائف کی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی، بیکاز یو ہیو ٹو لیو انڈیپینڈنٹلی، یو ہیو ٹو ڈو آل آف یور تھنگز یور سیلف. ایچیسن ہی کیوں؟ میں ایکچولی کلاس 4 تک شعفات میں تھا، اور پھر کلاس 5 میں نے ٹیسٹ دیا اینڈ آئی وینٹ ٹو ایچسن. تو میرے کزنز اور باقی لوگ، بڑے بھائی بھی سب ایچسن میں تھے. تو یہ کوئی پریشر تو نہیں تھا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی تو خواہش تھی کہ میں ایچسن نہ جاؤں، کیونکہ شعفات واز نیو انسٹیٹیوشن ود نیو ایجوکیشنل سسٹم. تو پھر وہ ٹیسٹ دیا اور پھر اس کے اندر میں کوالیفائی ہو گیا، تو پھر آئی وینٹ دیئر، اور پھر 10 سال اگلے بورڈنگ اسکول میں گزرا. ایچیسونین بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، وہاں کا ڈسپلن بڑا مشہور ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری. اچھا. آئی ووڈ لائک ٹو، بورڈنگ اسکول کی حد تک ڈسپلن بہت ہوتا ہے. اچھا. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے، آپ یہ ویسے نئی بات کر رہے ہیں. ویسے تو ایچیسونین کے بارے میں یا ایچیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری ویل ڈسپلنڈ، تو آپ اس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ میں ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بیکاز I always try to analyze situations honestly. ٹھیک ہے. تو یہ میری رائے ہے کہ ایچسونینز نے زندگی میں اپنے ڈسپلن سے بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی. ٹھیک ہے. بٹ ان مائی جنریشن
میں سمجھتا ہوں کہ ایجسونینز بہت کچھ زیادہ اس دنیا میں کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے، شاید اپنے ڈسپلن کی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ میری رائے ہے. یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کہی ہے کہ وہ اپنے ڈسپلن میں رہ گئے، حالانکہ وہ اس سے زیادہ بھی آگے جا سکتے تھے. بعض اوقات ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، خود ساختہ پابندی اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں، شاید اس طرح. میری اپنی ذاتی رائے ہے، اگر میں انالائز کروں اپنے یونیورسٹی اور اپنے اسکول کے دور کو، اینڈ اف آئی کمپیئر دیم، تو میرے ساتھ ایچ ایس این کالج میں جو زیادہ لوگ پڑھتے تھے بڑی کمفرٹیبل فیملیز کے تھے. They were comfortable financially, they were comfortable economically, they were comfortable family wise, اور ان کو ایک بہت اچھی اپ برنگنگ ملی، زیادہ لوگوں کو ان کے پاس اپرچونٹی بڑی تھی. اینڈ ایز کمپیئر ٹو مائی فرینڈز ان دا یونیورسٹی لمس میں جو تھے، وہاں پہ زیادہ لوگ ایچ ایس این کے کمپیریٹیولی فائنینشلی کمفرٹیبل نہیں تھے، اکنامکلی کمفرٹیبل نہیں تھے، زندگی کی اپرچونٹیز میں ایکوالٹی نہیں تھی. بٹ ٹوڈے 10-15 years down the line and more than a decade in the practical life, اگر جب میں انالائز کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لمز والے لوگ ایچ ایس این والے لوگوں سے زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ آگے ہیں، بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، بہت زیادہ موٹیویشن ہے. اور میں ذرا تھوڑا سا ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ہسٹری، مجھے ذرا ایک شوق بھی ہوتا ہے. میں I keep in touch with most of the people. میرے ایچ ایس این کے بیچ میں 2-3 بیچ سینئر، 2-3 بیچ جونیئر. تو جب میں انالائز کرتا ہوں تو میں یہ اکثر دوستوں میں بھی بیٹھ کے کہتا ہوں کہ I think they could have done better. Most of them, a lot of them are doing amazing. پر بہت بہتری بھی لائی جا سکتی. ایچ ایس این کے اندر ملک کے بااثر ترین طبقے کے بچے پڑھتے ہیں. Not anymore. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے تھے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تو موجود ہے. بالکل ہے. اور انہی گھروں میں لیگیسی کے طور پر یا اسٹیٹس سمبل کے طور پر بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن دلانا ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا آئیکونک ہے. اور آپ بھی شاید اس لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے یا اس اسٹیٹس کو فالو کرتے ہوئے یا جیسے بھی آپ بھی وہاں پہ گئے. آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارا جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ملک کے بااثر ترین لوگ تھے، فائنینشلی دے آر ویل پریویلیجڈ اور ہر طرح سے ان کے پاس پریویلیج ہے. وہاں سے نکل کے جب آپ پتوں کی یا قصور کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں والے، کچی گلیوں والے اسکولوں میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک پریشر نہیں آتا؟ آپ خود کو مور پریویلیج فیل نہیں کرتے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں الطاف صاحب، آئی وڈ وانٹ ٹو سے کہ میں، آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا ہے اس کو میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. جی پلیز. اینڈ دا اینگل آئی لک ایٹ اٹ از کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی دی ہے. دس از دا اونلی چانس وی ہیو ایٹ لائف. ٹھیک ہے. اور اس امتحان میں انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دیا، مجھے اپرچونٹی دی، میں ایچ ایس این گیا، میں نے دنیا کے 6 بر اعظم پھرے ہیں، انٹارکٹیکا چھوڑ کے. ٹھیک ہے. افریقہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، مڈل ایسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پتوں کی اور قصور اور جہاں پہ تعلیمی اصلاحات کی ضرورت ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ یہ چیز کو انالائز کرنا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیسے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. not having any pressure. ٹھیک ہے. I want to repeat, not having any pressure, because دیکھیں یہ بڑی زیر حاصل چیز ہے کہ سکندر صاحب who is the Minister of Education in Punjab, my elder brother, and he is doing a great job. ان کے حلقہ انتخاب میں ایک بھی کالج نہیں. 20 سال سے 25 سال سے وہاں پہ ایک خاندان حکمرانی کر رہا ہے. اینڈ سکندر صاحب از الیکٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم. اور وہاں پہ ایک کالج نہیں، ناٹ فار دا گرلز، ناٹ فار دا بوائز. ابھی ہم وہاں پہ دانش اسکول لے کے آ رہے ہیں، ابھی ہم پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس لے کے آ رہے ہیں، ابھی ہم ڈی پی ایس لے کے آ رہے ہیں، ابھی ہم 6 ڈگری کالجز لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اور میں اپنے گراؤنڈ کے اوپر ان دا پولیٹیکل رن، آئی آلویز سے دس، ایون ڈیورنگ دا الیکشنز آف 2024، میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ شعور دے جاؤں کہ وہ ہر کسی سے سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے پہلے میرے سے شروع کریں. لیکن راجپوتوں سے سوال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب نہیں انشاءاللہ یہ شعور ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میری خواہش ہے. اچھا، میں بھی راجپوت ہوں. جی سر. ٹھیک ہے، آپ بھی راجپوت ہیں. تو یہ راجپوتوں کے خاندان کے اندر حکومت کرنا ایک جنرل چیز ہوتی ہے، یہ دے لو ٹو رول. تو کیا
حیات خان صاحب کے خاندان میں بھی یہی پریویل کر رہا ہے یا آپ خدمت خلق کے جذبے سے آئے تھے؟ I actually, if I be honest, I don't want to rule. ٹھیک ہے. اور میری یہ میں ایک فل ٹائم بزنس مین آدمی ہوں. ٹھیک ہے. ضرور حلقے کے اندر پھول نگر کے صوبائی حلقے کی میں رسپانسبلٹی کیٹر کرتا ہوں والد صاحب کے بیہاف پہ. سرائے مغل سے کیونکہ سکندر صاحب ایم پی ہیں, اور کوئی پلان ایسا نہیں ہے. میری ایک ہی خواہش ہے کہ ایکچولی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کسی انسان کا کچھ بہتری کر رہے ہیں. میری رائے خدا کے بس کی بات ہے. اور میری خواہش ہے کہ میرے علاقے میں لوگ پاکستان کے سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہوں. ٹھیک ہے. لوگ پاکستان کے سب سے خوشحال لوگ ہوں. میں انڈسٹریل اسٹیٹس بناتا ہوں. ٹھیک ہے. میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں صرف اس جذبے سے. ٹھیک ہے. کہ میرے ملک میں روزگار آئے, میرے ملک میں انڈسٹری چلے, میرے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو. میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میں جب آپ سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو سوال سکھانا چاہتا ہوں, حکمرانی کرنا نہیں چاہتا. اس دور حکومت میں جس میں آپ کے بڑے بھائی منسٹر ہیں اور اس وقت سب سے پاپولر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ منسٹر نظر آتے ہیں اور ان کے کام بھی نظر آتے ہیں, وہ اکثر ہر وقت وہ مومنٹ میں ہوتے ہیں. ابھی ہمارے آنے سے پہلے چند منٹ وہ اپنے کام کے لیے نکل گئے, دن رات مصروف رہتے ہیں. پیچھے ایک دماغ کام کر رہا ہے جسے ہم اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں. تو اسٹریٹجسٹ ہم رانا فیصل کو کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے ایک چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے ایک گراؤنڈ کا ورکر کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے ایک فیملی کی اکنامک سچویشن کے اوپر کام کرنے والا بھائی کہہ سکتے ہیں. آئی گیس لمز کے اندر 2010 میں ایک فنڈ ریزنگ کیمپین ہوئی جس کو لیڈ کیا تھا رانا فیصل نے. سیلاب آیا تھا. کیا وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا, انسانوں کی زندگی میں بہتری لانے والا کوئی جذبہ تھا, یا وہ بھی کوئی پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے؟ میں آج بھی سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں پھول نگر سٹی میں 3 تنظیمیں ہیں جن کا میں بڑا برملا اظہار کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے. اپنے ایونٹس کے اوپر بھی. وہ میں ان تینوں تنظیموں کا بھی ممبر ہوں. ٹھیک ہے. چھوٹا سا. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا جب میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمارے معاشرے میں آج میں بلوچستان یا سندھ کی بات نہیں کر رہا, میں لاہور ڈویژن کے اندر تحصیل پتوں کی کا رہنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. میں یہاں پیدا ہوں, میں نے یہاں مرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بھی لوگ بے روزگار ہیں, آج بھی لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے, آج بھی لوگوں کو معاشی مشکلات ہیں, آج بھی لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مالی مسائل کا سامنا کرتے ہیں. آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں بے تحاشا ایسے مسائل ہیں جن کو آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز پولیٹیکلی ہم الائنڈ ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. ان کے قصوروار وہ لوگ نہیں ہیں جو اس سے پہلے جن کا دور حکومت رہا. میں the third time repeating it کہ جب میں سوال سکھانے کی خواہش رکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں اپنے پولیٹیکل جلسوں میں کہتا ہوں کہ سب سے وہ سوال تو پھر آپ سے میرے سے کریں. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے سے کریں, سب سے پہلے میرے سے پوچھیں کہ آپ رانا حیات صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ سکندر صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے الیکشن جیتے. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا کون سے الیکشن میں کیا منشور تھا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے ہاؤ مینی پرومسز ور ڈیلیورڈ. آپ بتائیں کہ آپ کا اس الیکشن میں کیا منشور تھا. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم سیئنگ دس سر. سمرو صاحب, بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم آج پھول نگر میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم تحصیل پتوں کی میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. آج ہم یو ایس کے اندر یونیورسٹی پتوں کی میں شروع کرنے جا رہے ہیں. میری گزارش چھوٹی سی, ہمارے پاس جو دیہاتوں میں گیس ہے, جو 100 سے زیادہ اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں, جو روڈز بنی ہے اس گورنمنٹ میں نہیں بنی, پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بنی ہے. بٹ میں بڑا ہیپیلی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جنگ کی ہے اور میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. اور ہم 2 الیکشن ہمیں زبردستی ہروائے گئے 2018 میں اور 2008 میں, اور اس کا خمیازہ بھگتا میرے علاقے نے. ایک دیہات میں کسی نے گیس نہیں دی, ان لوگوں نے ایک روڈ نہیں دی. بڑے بڑے ریکارڈ لوگ اقتدار والے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہیں روڈ نہیں دی, کہیں ایک سنگل اسکول کالج کوئی نہیں گنوا سکتا کسی نے دیا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک پوری نسل کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی میں اپنا فرض پورا کر دوں گا اگر میں لوگوں کو سوال کرنا سکھا دوں. لیڈر جو ہے وہ ایک ویژن کے تحت چلتا ہے, ایک مینیفیسٹو جیسے آپ نے کہا منشور کے تحت چلتا ہے, اور اس کے ذہن میں ایک ویژن ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنے حلقے کو بہترین دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے باقی کی ذمہ داری نہیں ہے,
جہاں کی مجھے بنیادی ذمہ داری ہے، جہاں کا میں جواب دوں، میں اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے ترقی یافتہ، سب سے پڑھا لکھا حلقہ ہو. تو جب آپ کا ٹینیور ختم ہوگا تو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا حلقہ کیسا ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی تعلیمی لحاظ سے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب زمام کار آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت. بالکل ہاں. بالکل ایبسولوٹلی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے نمبر 1 تحصیل ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پاکستان میں، دنیا میں تعلیم کے میدان میں اپنا نام روشن کریں. ٹھیک ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ روزگار کے لحاظ سے، انڈسٹریلائزیشن کے لحاظ سے، کیونکہ وہ میرا بیسک بزنس ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن کے لحاظ سے تحصیل پتوں کی پاکستان میں ایک مثالی حیثیت رکھتا ہو. یہاں کے لوگ ٹیکنیکلی اسکلڈ ہوں، انڈسٹری اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری تحصیل کے لوگ سب سے باشعور لوگ ہوں پورے پاکستان میں انشاءاللہ. آپ نے دانش اسکول کا ذکر کیا ابھی کہ ہم پتوں کی میں بہت سارے اسکولز بھی کھول رہے ہیں اور دانش اسکول کھول رہے ہیں. یواس کے کیمپس کا آپ نے ذکر کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ایچیسن میں دی جا رہی ہے وہی سیم سرکاری اسکولوں میں اور دانش اسکول میں بھی دی جا رہی ہے؟ دانش اسکول میں تو دی جا رہی ہے، سرکاری اسکولوں میں نہیں دی جا رہی. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں کا معیار کے اوپر سکندر صاحب نے جتنی جنگ کی ہے 1.5 سال میں، ٹھیک ہے، کتنی بھی، یہ ہم نے انالائز کرنا ہے، یہ آپ نے انالائز کرنا ہے، یہ ہمارے لوگوں نے انالائز کرنا ہے. جو ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں ہم ان کے انالیسس کو بھی بڑا اوپن ہارٹیڈلی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ 1.5 سال میں کیا بہتری آئی ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں کیا بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. ہم ٹیچرز پورے کر رہے ہیں، ہم کریکلم کو بہتر کر رہے ہیں، ہم یہ جو فیزنگ آؤٹ ہو رہی ہے جس کو لوگ پرائیویٹائزیشن کہہ کے جنہوں نے کرٹیسائز کیا، آپ آج ان سکولز کو جا کے دیکھیں کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے رزلٹ میں کیا پرفارمنس دے رہے ہیں. وہاں پہ ٹیچرز کی اویلیبلٹی دیکھیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے رزلٹس دیکھیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے نمبرز دیکھیں کہ کیسے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا ڈسکنیکٹڈ گاؤں ہے، اس کا نام ہے تھے کہلے. وہاں کا اسکول جب فیز آؤٹ ہوا تو وہیں کی رہنے والی ایک خاتون جو شیز این ایم فل، اور انہوں نے وہ پی آر ایس پی میں اپلائی کر کے لے لیا. اور جب انہوں نے اسکول لیا تو گاؤں والے نے کہا جی پرائیویٹائز ہو گیا. اٹس obviously گورنمنٹ اسکول، وہ مینجمنٹ پرائیویٹائز اس کی ہوتی. آج اس کی تب 60 اسٹوڈنٹس سے آج اس کے 400 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز پورے ہیں. آج اس پہلے اسکول دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، آج آپ اسکول میں جائیں دل خوش ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ وہ ڈسکنیکٹڈ گاؤں ہے، دور ہے، وہ میجر روڈ کنیکٹ نہیں کرتی ہے. اینڈ آپ باقی ہر علاقے، آپ اپنے علاقے میں جائیں، ساہیوال جائیں، آپ راجن پور جائیں، آپ رحیم یار خان جائیں، اینڈ وی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان دس. دیکھیں یہ آئی بلیو کہ بڑے میریکلس سٹیپس یہ گورنمنٹ لے رہی ہے. آپ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھتے رہے؟ میں 1 سال وہاں پہ پڑھا. بالکل 1 سال. آپ نے وہاں ایکسپوئر تو لیا نا؟ بالکل. میں ابھی بھی ٹریول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ ٹریول کرتے ہیں، لیکن 1 سال ایک تعلیمی ادارے کے اندر رہنا. نیو یارک یونیورسٹی میں رانا فیصل کیوں گیا؟ کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں یا یونیورسٹی سسٹم میں کون سا سکم ہے، کون سی کمی ہے؟ I personally believe کہ لمز جو ہے وہ نیو یارک یونیورسٹی سے بہتر ادارہ ہے. اوکے، دس از مائی اوپینین. انٹرنیشنل کرٹکس مائٹ ناٹ اگری، ٹھیک ہے، بٹ یہ میری رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لمز کے جو ایکیڈیمک، جو ان کا کریکلم ہے، جو کانٹینٹ ہے، جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ابیلٹیز ہیں، جو میں نے وہاں سے سیکھا، شاید آج جو رانا فیصل ہے اس کے اندر سنگل لارجسٹ کنٹریبیوشن لمز یونیورسٹی کا. آپ کے اندر ریشنل تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی آ گئی، آپ نے یہ کیپیبلٹی اڈاپٹ کی یا سیکھی وہاں جا کے. لیکن اب سارے لوگ جو ہیں وہ رانا محمد حیات خان صاحب کے بیٹے نہیں ہیں کہ وہ اوپنلی بولیں اور ان کی آواز سنی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں. آنیسٹلی میرے حلقے میں لوگ بڑے اوپنلی کریٹک. اچھا، ایک اور سوال کہ پورے پاکستان میں صرف ایک یونیورسٹی یا پنجاب کے اندر کیوں ہے ایسی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے طور پر ہم صرف ایک ہی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اور ناسٹ از این امیزنگ یونیورسٹی، ٹھیک ہے، فاسٹ از این امیزنگ یونیورسٹی، لنڈن لاہور اسکول آف اکنامکس از این امیزنگ یونیورسٹی، بی این یو اور گورنمنٹ کی یونیورسٹیز بہت ہیں جو کہ کمال کر رہی ہیں. ابھی تو اکراس بورڈ بہت امپروومنٹس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پلیئر بھی رہے، فٹ بال کے کیپٹن رہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایسا تو نہیں تھا کہ چلو جی رانے دا منڈا ہے نو کیپٹن بنا دو؟
باقی بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے. اچھا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, بٹ الحمدللہ فٹ بال میری زندگی کا پیشن رہا ہے. اوکے. I've loved football all my life. اب ذرا تھوڑا سا میں کم کھیلتا ہوں. ابھی بھی کھیلتے ہیں؟ بالکل کھیلتا ہوں. اگر میں اور آپ ابھی آ جائیں باہر گراؤنڈ میں تو کافی انجوائے کریں گے آپ. میں بھی فٹ بالر. اچھا, الحمدللہ, زیادہ خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ کون سی پوزیشن پہ کھیلتے تھے؟ میں سینٹر ہاف کھیلتا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ جب سمرز ہوتے تھے, جب میں اسکول میں تھا, ایچسن کے بورڈنگ اسکول میں تھا, تو ایون چھٹیوں والے دن مئی جون میں ویکینڈز پہ سیٹرڈے سنڈے کو, آج کے اب ہم کہتے ہیں کہ 46-7 ڈگریز ہے, باہر نکلا نہیں جاتا. تو when I was captain of the football team, اور یہ 2000 ارلی 2000s کی بات ہے, تو مجھے یاد ہے میں پریپ اسکول کے دنوں میں 46-7 ڈگریز میں دوپہر کو آفٹرنون میں 4 گھنٹے پریکٹس کرتا رہتا تھا. اچھا. ایک جنون کی حد تک شوق تھا فٹ بال کا. ٹھیک ہے. آپ نے لوکل ٹورنامنٹ بھی کھیلے فٹ بال؟ نہیں. اچھا. میں پھر ایچ ایس این میں کھیلتا رہا, پھر لمز میں کھیلتا رہا, پھر ابھی کچھ ہمارے لمز کے دوست ہیں ان کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں, بٹ ریگولر ہو نہیں پاتا ہوں, بٹ کھیلتا ضرور ہوں. اچھا, آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی لمز کے اندر؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. کھیل کا میدان, پولیٹیکل سائنس اور سیاست کا میدان, کیا ڈفرینس ہے؟ میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں تو when I was in university میں نا کمیونزم کی طرف بڑا انکلائنڈ تھا. ہمارے ایک پروفیسر تھے تیمور رحمان صاحب, اور میرا سینئر ایئر کا پروجیکٹ بھی ان کے ساتھ تھا. تیمور رحمان صاحب؟ جی. اور وہ انہوں نے لال بینڈ والے, اور میں کافی حد تک کمیونزم کی طرف انکلائن ہو گیا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز کلوز ٹو بیکمنگ کمیونسٹ, بٹ ایز لائف وڈ ہیو اٹ, جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو زندگی کی کامیابی کے معیار کچھ اور تھے. تو وہ ٹوڈے آئی ایم ان دی ریس آف کیپٹلزم. آج میں اسپیشل اکنامک زونز بناتا ہوں, انڈسٹریل اسٹیٹس بناتا ہوں, تو اکثر وہ جب دوست ملتے ہیں, یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ کتابوں میں باتیں کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جوانی میں کمیونسٹ نہیں تھے اور پریکٹیکل لائف میں کیپٹلسٹ نہیں تھے تو پھر آپ نے زندگی صحیح سے نہیں جی. یہ ویسے بڑی ماری خیز بات آپ نے کہی ہے. خیر, دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والے کس طرح سے لیتے ہیں. اچھا, سیاست خدمت کا میدان ہے یا گندے پانی کا جوہر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکچولی خدمت کا میدان ہونا چاہیے, بٹ گندے پانی کا جوہر بن چکا ہے. ٹھیک ہے. Precisely because if I be very honest to you, آپ نے سیدھا جواب دے دیا, ورنہ اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے تو اس کے بعد میرے پاس ایک اور سوال وہ بھی آنے دیں, لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ایک 5 سال کی گورنمنٹ آتی ہے, وہ آپ سے کیا وعدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ سے 10 پرومسز کرتی ہے, آپ 5 سال کے بعد اس 10 وعدوں پہ ان کو ایویلیویٹ کریں. ٹھیک ہے. ہماری یہ غلطی ہے ایز اے قوم کہ درمیان میں ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بھول جاتے ہیں 10 وعدوں کو, ہم پولیٹیکل نیریٹیوز کو اٹھا لیتے ہیں, ہم بیانیے کی جنگ میں لڑ جاتے ہیں, ہم بہتری کے مسائل کو بھول جاتے ہیں. ابھی آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ ابھی جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں تو میرے کچھ دوست یہاں پہ, ایک گاؤں ہے دینا ناتھ, پھول نگر کے ساتھ. جی بالکل. وہاں کے موجود ہے, بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک ایسا شاہکار کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, جو کہ آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. حیران تو ہم بہت ساری باتیں نہیں, ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل سناتا ہوں. 2013 سے 18 کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اس اسکول کو ہم نے اپ گریڈ کیا مڈل ٹو ہائی. ٹھیک ہے. بجائے اس کو ہائی ٹو ہائی سیکنڈری کرتے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ہائی اسکول کو واپس مڈل کر دیا. 30,000 لوگوں کا گاؤں ہے, 30,000, ہیوج یونین کاؤنسل, بڑا گاؤں, نیشنل ہائی وے, اور کوئی گورنمنٹ اسکول بھی اور قریب نہیں, ہائی اسکول کو واپس مڈل کر دیا. اچھا, یہ بیوروکریسی تو وہی ہے, تو کوئی نہ کوئی ریزن تو بنائی ہوگی, کوئی بہانہ تو بنایا ہوگا, بندر کو تھپڑ مارنے کے لیے ٹوپی کا بہانہ تو بنایا ہوگا. ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ہمارا ایک اور نتھے جگیر ہائی اسکول تھا. جی. اس کو ہائی اسکول ہوا 2017 میں ان دا لاسٹ گورنمنٹ آف میاں شہباز صاحب. اس کے اندر پہلے سال میں 600 گرلز نے میٹرک کیا. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ کمپیئر اٹ ٹو دا لاسٹ ایئر جہاں پہ آپ کو ایسی فیسلٹی نہیں تھی. پھر مجھے یاد ہے اس زمانے میں والد صاحب نے بڑی لڑائی کی, سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کی, اور اس کو انہوں نے کالج کا, ٹھیک ہے, ہائر سیکنڈری کا اسٹیٹس دلوا دیا. انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو 2021 میں وہاں پہ 3 لڑکیوں نے میٹرک کیا آؤٹ آف 600, جو
5 سال پہلے کیا تھا. اچھا. تو میں نے تھوڑا سا انکوائر کیا, 19 ٹیچر تھی, 18 ٹیچر ہی نہیں تھے. کہاں ایک گاؤں میں 600 لڑکی ایک اسکول سے میٹرک کرے اور کہاں 3. وی ہیو ٹو سی کہ کون ذمہ دار تھا, کس کی ریسپانسبلٹی تھی. آپ دیکھیں دیہاتوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہوئے آلریڈی بہت سوچتے تھے, ابھی الحمدللہ بہت چیزیں بہتری آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو آپ ان کو آپشن دے سکتے ہیں یا دی ہوئی تھی, دا پروبیبلی دا اونلی آپشن, وہ بھی آپ ان سے چھین لیں اور ذمہ دار کا تعین نہ کریں اور دیکھیں کہ کتنی بہنوں کا کتنے بھائیوں کا مستقبل دھاؤ پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دس از دا پلیس جہاں پہ ہماری کامیڈی ٹریک ہوتا ہے. ایک پڑھے لکھے سیاستدان کا بڑے ہم نے نیریٹو سنا پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور بعد میں بھی, اس کو بہت اپنایا جاتا رہا ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ جی پڑھے لکھے لوگ اور شعور والے لوگ جو ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈگری اچھا سیاستدان بنا سکتی, یونیورسٹی کی ڈگری اگر کسی کے پاس ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے. یا پھر عوام کے سامنے گلیوں کے اندر روبرو ہونا پڑتا ہے؟ سیاست کہاں سے سیکھی گلیوں جاتی کے ہے؟ اندر روبرو ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوئی بڑا سیاستدان نہیں بناتی. ٹھیک ہے. مائی اوپینین ہے جی. جس طرح آپ نے پہلے بات کی ویژن, کہ انسان کا ویژن کہ وہ اپنے علاقے کو, اپنے لوگوں کو, اس ملک کو, اس صوبے کو, اس شہر کو کس طرح ترقی کے منازل طے کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا جس طرح کہ یہاں پہ بڑا تعلیم کے حوالے سے, یا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ بڑے فیمس پولیٹیکل پاکستان کے اندر لیڈر بن گئے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو ٹوٹل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. the most important thing جو میں کہنا چاہتا ہوں جی پلیز ایز اے ینگ پاکستانی جی 2018 عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ کہا گیا نا کہ بہت ویژن والے بڑے پڑھے لکھے اور باشعور سیاستدان آئے. دور میں نہیں کہا گیا. عمران خان کے دور کے اندر ان کو صرف عوام کی طرف سے آنیسٹلی یہی کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ the day خان صاحب was removed from the parliament, وہ جاتے گراؤنڈ کے اوپر, کیا لوگوں کے حالات تھے, ان کی پارٹی کے کیا حالات تھے, ٹکٹ ہولڈرز کو ہیلمٹ پہن کے جانا پڑنا تھا. یہ تو ایک انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا جو لوگوں نے, جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ بیانی جس کے اوپر 8 فروری کے اندر وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں ووٹ ملے ان کو. دیکھیں میں بڑا آپ کو الحمدللہ فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, NA 134 PP 183 یہاں پہ جتنی دفعہ وہ ریکاؤنٹنگ کروانا چاہتے ہیں کروائیں. جتنے پراپر الیکشن ہوا, کسی کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی, پورا ایجنڈا ہوا اس کے اوپر, پوری پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی ہمارے سے نیشنل اسمبلی پہ 1 لاکھ سے ہاری, ٹھیک ہے, پروونشل پہ 40,000 سے ہاری. اور دیکھیں یہ اس کے اندر اب اگر ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے 8ویں پولیٹیکل پارٹی بدلی, 8th. اس پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے اندر وہ نہیں رہ چکے. اور پھر میں گزارش کرنا, خان صاحب نے پنجاب کے اندر کم از کم جو میں دیکھتا ہوں 5 سال کے اندر جو بیڑا غرق کیا, اور جس طرح بھی سکندر صاحب 2-3 دن پہلے اسپیچ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح یہاں پہ آفیسرز ڈپیوٹ ہوئے, کس طرح بازار گرم ہوئے. اور دیکھیں میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں خواتین کی حکومت رہی ہے پاکستان پہ اور پنجاب؟ حکومت نہیں رہی ہیں, پیسے لینے والی رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس حد تک رہی. اوکے. اچھا تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں. ایچیسن اور لمس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو عموماً اگر ہم دیکھیں اپنے گاؤں کے پرسپیکٹو سے, تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ممی ڈیڈی ہے, یا لمس میں پڑھنے والے جو ہیں وہ برگر بچے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی ایسا ٹیگ ملا؟ میں کیونکہ گاؤں کے ساتھ زیادہ بڑا ان ٹچ تھا تو شاید میری ریپوٹیشن فرق تھی, بٹ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں ہمیں ان ٹیگ سے نکل کے ایک ویژن کی امپلیمنٹیشن کے اوپر انسان کو جج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ایک اسٹوڈنٹ ان اسکول, ان کالج, یونیورسٹی, ان کا اس کا زندگی کے بارے میں کیا ویژن تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جب گراؤنڈ پہ آئے, پریکٹیکل لائف از اے ڈیفیکلٹ لائف فار ایوری بڈی ان ڈفرنٹ ایسپیکٹس, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے زندگی میں کیا محنت کی اور کیا اچیو کیا. ٹھیک ہے, جسٹ لائک آئی جسٹ سیڈ کہ دیکھیں میں سوچتا تھا کہ پاکستان کے اندر عدالتی نالائکی کا ورڈ میں یوز کرنا چاہوں گا, اس کا کیا حل ہے. لوگ 30-40 سال سے رول رہے ہیں, ریفارمز کیسے ہوں گے, لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا. میں سوچتا تھا کہ پولیس جب لوگوں کو پروسیکیوٹ کرتی ہے, کسی ملزم کو پکڑتی ہے, وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا.
میں سوچتا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک ڈپٹی کمشنر, پولیس کا سسٹم تو ابھی بھی کمپرومائزڈ ہے. سر میں کمنگ ٹو دیٹ, جی میں سوچتا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک ڈپٹی کمشنر کیسے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے, ان کی جگہ تو فرشتے بٹھا دیں اس نظام کے اندر, وہ شاید ڈلیور نہ کر پائیں. وی نیڈ اسٹرکچرل چینجز. بالکل ایسے ہی. ناؤ آئی وڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ یہ جو ڈی آر سی والا بھی ہائی کورٹ میں بڑا ایشو بنا, یہ جو ڈی آر سی والا ایشو ہے, کیا یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ نہیں ہے؟ کیا جو سی سی ڈی والا ایشو ہے, ڈیسیجن ہے, کیا یہ بہت بڑا اسٹیپ نہیں ہے؟ کیا یہ جو ایل ڈبلیو ایم سی والا ڈیسیجن ہے یہ بہت بڑا اسٹیپ نہیں ہے؟ کیا یہ جو پیلرا والا ڈیسیجن ہے, کیا یہ جو 100 سے زیادہ پروگرامز جو ابھی لانچ کیے گئے ہیں, دیکھیں یہ بنیادی طور پہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو سسٹم نے مشکلات بنائی ہوئی ہیں اس سے. اب ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, اس ساری ریفارمیشن پروسیس کے پیچھے لوگ ہیں, وہ لوگ جو کبھی اسکول میں بھی گئے, کسی کالج میں بھی گئے, کسی یونیورسٹی میں بھی گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک زندگی میں ویژن بنایا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اس جو ویژن یونیورسٹی, اسکول اور کالج سے آیا ہے, کیا اس میں فوک وزڈم بھی ہونا ضروری نہیں تھا تاکہ ہم گراؤنڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھتے, ان کے سینٹیمنٹس کو بھی سمجھتے؟ یہ سارے سولوشن ہے ہی گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. The only I personally think جس وجہ سے میں نے یہ 3-4 چیزیں آپ سے ذکر کیا کہ یہ ان کے اوپر میں اس لیے سوچتا تھا کہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو ڈیلیورنس نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 30-40 سال کے اندر کسی کا قبضہ واپس ایک سنگل ڈے میں کروا دیا گورنمنٹ نے, تو چھوٹی بات ہے. اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ جو بہت بڑا اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے یا لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتا ہے, اس کو سی سی ڈی نے منشیات فروشوں کو, ڈکیتوں کو 24 گھنٹے کے اندر سبق سکھا رہی, چھوٹی بات ہے. بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز بھی ہوا ہے, سسٹم کلیپ بھی ہوا ہے, سی سی ڈی کے واقعات یا دیگر چیزوں کے اندر بھی. وہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز کے اندر لوگوں کو مارا گیا ہے اور اس کو چیلنج کیا گیا ہے. سی سی ڈی کے لوگ بھی رشوت لینے میں اور اپنی جو ذاتی انا یا کڑ ہوتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے وہ نکالنے کے لیے بھی اس میں لوگوں کو انوالو کیا جاتا رہا, اور وہ فائنڈ آؤٹ بھی ہوا. 1 یا 2 انسیڈنٹ ایسے بنے, جنگ والا یا غالباً وہ جو کوئی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہوا. آئی پرسنلی بلیو, دیکھیں یہ سب لوگ بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. جو سی سی ڈی چلا رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ہمارے اندر سے ہیں. ٹھیک ہے. Nobody should be spared. اگر کوئی مس یوز آف پاور کرتا ہے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے, سختی سے ہونا چاہیے, اور آئی وڈ سے سیم طریقے سے ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری آنیسٹ, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں تیسری نسل کا مسلم لیگ. ٹھیک ہے. میں آنیسٹ ٹو گاڈ ایک پاکستانی, ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیپس چیف منسٹر پنجاب لے رہی ہیں, ایٹ لیسٹ میں نہیں سوچ پایا تھا کہ پنجاب کے اندر کبھی یہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے. جو آج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ گراؤنڈ پہ, آپ ساہیوال کے رہنے والے ہیں, آپ اکاڑا کے رہنے والے ہیں, آپ بھیاڑی کے رہنے والے ہیں, آپ رحیم یار خان راجن پور کے رہنے والے ہیں, آپ خوشاب جیلم کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جا کے ان لوگوں کو پوچھیں کہ کس طریقے سے ایل ڈبلیو ایم سی آپریٹ کر رہی ہے, کس طریقے سے سی سی ڈی آپریٹ کر رہی ہے, کہاں پہ اب آپ کو ڈکیتیاں پنجاب کے اندر وارداتیں نظر آتی ہیں. لا اینڈ آرڈر 52% گر گیا 6 مہینے کے اندر, کرائم ریٹ گر گیا. دیٹ از اے ہیوج نمبر. اور آج کل یہ ڈرگ پیڈلرز کے اوپر پورا ایکشن ہو رہا ہے, اور یہ جو قبضہ مافیا کے اوپر پورا ایکشن ہو رہا ہے, اور اتنا سوئفٹ ایکشن. میں یہ گزارش کرنا چاہوں کہ میں خود جانتا ہوں لوگوں کو جو 3 رانا صاحب سندھ میں اس طرح کا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ چند دن تو کرائم ریٹ بالکل ہی نیچے آ گیا, لیکن اس کے بعد جو لوگ مارے گئے ان کے وارثین میں سے پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جانے لگا. ناٹ ٹو مائی اینی انفارمیشن, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوچے کہ کسی کا وارث پولیس والے کو مار دے گا تو وہ اس کے اوپر ایز پر دا لا ایکشن نہ ہو. اس طرح تو آئی ڈونٹ تھنک کہ معاشرے کے اندر انصاف رہ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کی ڈومین سے تو نہیں ہے, لیکن آپ چونکہ ایک اسٹریٹجسٹ ہیں, ایک پولیٹیکل لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں اور اس وقت رولنگ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, کچے کے ڈاکوؤں کا کیا ایشو ہے؟ کیا وہ اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وہ سی سی ٹی سے زیادہ طاقتور ہیں؟ وہ ہمارے بچوں کو, بزرگوں کو یا لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں شہروں سے, صادق آباد سے, رحیم یار خان سے, یا ٹریپ کے ذریعے وہاں لے جاتے ہیں اور ان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکتا.
بازیاب ہو رہے ہیں. ایکچولی کل ہمارے پھول نگر کا ایک آدمی بازیاب ہو گیا ہنی ٹریپ میں, ہی وینٹ انٹو دیٹ ایریا. لیکن وہ اس کی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ وہ سندھ اور پنجاب کا بارڈرنگ ایریا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ٹو مینی سوامپس. اور میں نے یہ والا سوال پوچھا میرے جو اپنے ذاتی دوست ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہیں اور پی ایم ایل این سے بھی ہیں, اور وہ بارڈرنگ اس ایریا سے پالیٹکس کر رہے ہیں 2 جنریشن سے. تو آئی تھنک بہت بہتری آ رہی ہے, اینڈ ان دی نیکسٹ 12 months وی شوڈ سی اے لاٹ آف امپروومنٹ انشاءاللہ. اور وہ ایک ایشو ہے انشاءاللہ, وہ ایک ایشو ہے جو کہ ایک ہائی کاز آف کنسرن ہے. آئی ایگری ود یو ہے. پورے پنجاب کے اندر وہ ایک چھوٹا سا ناسور نہیں لگتا آپ کو کہ جہاں باقی ساری, I know our chief minister, believe me, اتنے اسٹرانگ ہیڈڈ پرسنالٹی میں پاکستان کے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں نے نہیں دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ پرسنالٹی, اتنے کلیئر ویژن کے ساتھ محنت کرنے والی پرسنالٹی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. اور میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہونے کی حیثیت سے جھوٹی تعریف نہیں کرتا, بے شک اپنی لیڈرشپ کی بھی ہو. آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. آپ کو کبھی شعر و شاعری, کبھی آرٹ سے بھی کوئی دل لگی رہی؟ شعر و شاعری کا بہت شوق تھا کسی زمانے میں, اب نہیں. اب ذرا زندگی کے کاروباری معاملات میں, سیاسی معاملات میں چونکہ بہت آگے چلے گئے. زمانے میں شعر و شاعری انسان پڑھنا اور کہنا شروع کرتا ہے, کوئی نہ کوئی کرش اس کا بن جاتا ہے. تو کوئی تھا کرش؟ کرش تو ایز سچ نہیں ہے کوئی جس کا میں نام لے سکوں, لیکن ضرور نہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن جس کو میں یاد بھی کر سکوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضرور زندگی کے اندر, جوانی کے اندر ایک انسانی احساسات اور جذبات ہیں. دس از نیچرل فلو آف لائف. تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کرش بہرحال رہا, ہم اسے یہی اخذ کر سکتے ہیں. تو پڑھائی کے اندر آپ کون تھے؟ آپ فرسٹ بینچر تھے؟ میں فرسٹ بینچر تھا. فرسٹ بینچر. اکیڈیمکلی الحمدللہ میں آئی واز آلویز اے ہائی اچیور ان اسکول اینڈ ان یونیورسٹی. اسپورٹس کے اندر بھی میں ہمیشہ بڑا ایکٹیو رہا, اینڈ آئی واز اے ویری ایکٹیو اسپورٹس مین. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, اور پھر ایچ ایس این کے اندر بورڈنگ اسکول میں بھی ساری اسپورٹس کو میں لیڈ کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور میرا زندگی میں یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے دیہاتی علاقوں کے اندر آج جس طرح میں بڑی لڑائی کر کے اپنے رشتہ داروں سے زمینیں چھڑوا کے ان کے اوپر, سرکاری زمینوں کے اوپر میں گراؤنڈ سپورٹس فیسلٹیز بنوا رہا ہوں. 3-4 تیار ہو چکی ہیں, کسی دن آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. 10-15 اس سال تیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ میری یہ خواہش رہی ہے ہمیشہ کہ جس طرح فہیم اشرف پھول نگر سے ایک نیشنل کرکٹ میں گئے ہیں, اس طرح کے 10-20 لوگ اور آئیں, ہاکی میں آئیں, فٹ بال میں آئیں. پاکستان میں فٹ بال کی بڑی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ہم بہت پیچھے ہیں. میں کہنے لگا کہ ساتھ میں راجپوت بھی ہیں. راجپوت بھی ہیں, لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ میں ان مائی اون پرسنالٹی میں کاسٹ سسٹم سے بڑا تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اور برے انسان کا موازنہ ہونا چاہیے, ظلم ظالم اور مظلوم کا ہونا چاہیے, انصاف اور نا انصافی کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کاسٹ سسٹم کا زمانہ ختم ہو گیا. یہ میری رائے ہے. وہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. Obviously when you put humanity before the caste system, I mean that is supposed to be the way to progression in life. اور یہ میری ہے کیونکہ ہم خود بڑے کنزرویٹو راجپوت گنے جاتے ہیں پنجاب کے اندر, بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آپس میں کمپیٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں ہندوستان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا ہے. Believe me when I say this to you, کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے they can progress in world in the next 2 to 3 decades. We can bring about a revolution. We can cross a lot of countries in the world. ہم اپنی یہ جو آج کے دن کے اندر جو ہم اسٹرگلنگ فیز میں ہیں کہ ہماری انفلیشن 0.1% یا 2% یا 4% یا 10% بہتر ہو گئی, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں, ہماری ابھی بھی جو اکانومی کی جو چھوٹی چھوٹی بہتریاں آ رہی ہیں. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ ہم 10 سے 20 سال کی پلاننگ کے اندر اپنے ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں اور لائیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر وہ انقلاب مسلم لیگ کی جگہ کوئی اور لے کے آئے تو وہ قابل قبول ہوگا. وائی ناٹ.
ایبسلیوٹلی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو میں یا پچھلی گورنمنٹ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہی ہم اسے مانیں گے. میں کورٹ روم کے اندر کھڑا تھا. ٹھیک ہے. جب ہمارے سے 2018 کا الیکشن چھینا گیا. ٹھیک ہے. زبردستی سارے پاکستان کو پتہ ہے. اور میں نے اس کے بعد بھی یہ پٹ اپ اسٹیٹس آن سوشل میڈیا اور میں نے یہ کہا کہ لاکھ اختلاف اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ, لیکن اگر جب یہ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے کہ اگر یہ پاکستان کی کچھ بہتری کر پائیں تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آپ نے یہ اسٹیٹس پہ لگایا تھا؟ یس. میری میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. اور یہ افسوس ہے کہ کوئی اور کر نہیں پا رہا ہے. ایونچولی ہمیشہ پھر مسلم لیگ نون کو ہی آگے حالات بہتری کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اور بڑی مزے کی بات آپ نے کہی, اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نئی بات ہے کہ آپ نے اس دن جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, جب آپ سے آپ کا مینڈیٹ چھین لیا گیا اور بڑا اور پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ دیکھیں میں اپنے والد صاحب کا گورنر کینڈیڈیٹ تھا. 1,25,000. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسی طرح کا بیہیویئر یا اسی طرح کے سینٹیمنٹس کی ضرورت ہے پالیٹیشینز کو, جہاں پہ گالیوں کا رواج ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے معاملات خراب کر دی. ہی واز بہت ہی سیلف سینٹرڈ آدمی. ٹھیک ہے. ہمارا, میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے نیشن ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. ہمارا کوئی پولیٹیشین انفلوئنسر کیوں نہیں ہے, عوامی کیوں نہیں ہے, جس سے عوام محبت کرے, بلا وجہ محبت کرے؟ نہیں, عوام محبت کرتی ہے. عوام نے 30-40 سال نواز شریف صاحب سے بڑی محبت کی. بے شک. نواز شریف صاحب نے, اور خاص طور پہ لاہور ان سے بڑی محبت کرتا ہے, اور انہوں نے پنجاب کے لیے بڑا کام کیا, پاکستان کے لیے بڑا کام کیا. دیکھیں یہ جو موٹر ویز بن گئی, ڈیمز بن گئے. مجھے یاد ہے 2012 کے 13 کے الیکشن میں لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ کیا اس ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ حل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. یہ جب پی پی کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس کے بعد لگتا تھا کہ پاکستان سے بجلی کے کھمبے بھی اکھاڑ کے, اسی طرح جس طرح آج میں ایز اے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی ہے. ٹھیک ہے. یہ میری رائے ہے. آپ ممبر ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر؟ اچھا تھا. میں 2 سال تھا. ابھی وہ پرائیویٹائزیشن ماڈل کے اندر جا رہے ہیں. ابھی آپ لیسکو کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں ہیں؟ میں 2 سال تھا. تو وہ سوال جو میں لے کے آیا ہوں وہ کریں پلیز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو کچھ سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. آپ میں اور رانا سکندر صاحب کی عمروں میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہے. 3 سال کا مطلب بہت زیادہ گیپ نہیں ہے. تو گھر میں جو چھوٹے بچوں کی آپس میں بھائیوں کی اسپیشلی سبلنگس کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کپڑے آگے مینوں پسند نے میں رکھاں گا, اے جتی آ گئی میں لواں گا, اس طرح کچھ چلتا رہتا؟ کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. ایک تو کیونکہ ہم بچپن میں زیادہ ٹائم رہے بورڈنگ اسکول میں. اوکے. میں بھی بورڈنگ اسکول میں تھا, سکندر صاحب بھی بورڈنگ اسکول میں تھے. ٹھیک ہے. بورڈنگ سے بات کر لیتے ہیں. ایچیسن کا ہاسٹل یا لمس کا کیمپس کیا یادگار ہے؟ ٹرانس کس میں ہے؟ مشکل سوال ہے. مشکل ہے نا, بتائیں. I can't pick one. لیکن میں گزارش کروں, ہاں مجھے ایچیسن کالج سے پاس آؤٹ ہوئے 17 سال ہو گئے. چلیں آپ یوں کر لیں, دونوں کی وائبز بتا دیں کس طرح کی ہیں. ٹرانس دونوں کا کس طرح کا ہے؟ آئی تھنک دونوں کی بڑی ایک اپنی یونیک امپورٹنس ہے. ایچیسن کالج میں کیونکہ ہم راتیں بھی وہاں گزرتی تھی. ٹھیک ہے. اور مہینے بعد 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے گھر آتے تھے, کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے تھے. ہم ذرا تھوڑے سے شرارتی طبیعت کے تھے, تو ہمارے ذرا جو مہینے بعد والا ویکینڈ ملتا تھا کبھی کبھی اس پہ بھی ہمیں پنشمنٹ مل جاتی تھی, اور ہم گھر نہیں جا پاتے تھے. لیکن اچھا میں جاننا چاہوں گا اس پہ, کچھ شرارتیں ہوتی ہیں جو آپ کی حیات کا سرمایہ کل ہوتی ہیں, جو آپ بعد میں یاد کر کے ہنستے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کیا تھا؟ کچھ ایسی باتیں. بہت سی باتیں میری سمجھ میں سنانے والی نہیں ہے. کوئی ایک آدھ جو اس ڈاکیومنٹری کا, اس پوڈ کاسٹ کا حصہ اور یاد کر رہے؟ بہت سی باتیں ہیں اسکول کالج میں جس طرح ہوتی ہیں جی, اور جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, جو ٹیچرز کے ساتھ شرارتیں کر دیتے ہیں, جو اس عمر کے حصے میں سارے اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں, اس طرح کی بہت سی ہمارے سے بھی ہوگی. سزا بھی ملتی تھی؟ بہت ملتی تھی. ٹھیک ہے. بھائیوں میں کبھی لڑائی ہوئی آپس میں؟ الحمدللہ نہیں ہوئی. کوئی چھوٹی موٹی کبھی ہو گئی ہو تو کوئی اس طرح یاد نہیں ہے, بٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ایسے بڑے بھائی دیے ہیں
جنہوں نے دل ہمیشہ بڑا کھلا رکھا ہے. واہ. اور ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایک دوسرے کو نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے. والد صاحب کی نظر میں کون سب سے لائق بیٹا تھا جب بچپن میں تھے کہ میرا؟ اچھا آپ ہی تھے. اوکے. کیونکہ اکیڈیمکلی میرے رزلٹ ہمیشہ بڑے اچھے آتے تھے تو وہ میری وجہ سے دونوں بڑوں کو ڈانٹ بھی اکثر پڑ جاتی تھی. اچھا بلا وجہ وہ رزلٹس میں جس طرح پھر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر آپ کے اچھے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہ ڈانٹ کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. سیاست کا سہارا کون لیتا تھا چھوٹے ہوتے کہ اب فیصل کے نمبر زیادہ آگے, اب اس کی واہ واہ ہونی ہے تو اب یہاں سے کچھ وہ کیونکہ ہم تھے بورڈنگ اسکول میں تو پھر شاید زیادہ سہارا لینا نہیں پڑتا تھا. اچھا. اور پھر کیونکہ میرے سے 3 سال سینئر سکندر صاحب تھے اور پھر میرے سے 4 سال سینئر خضر صاحب تھے, تو وہ ایک بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا تھا, آپ سمجھ لیں ڈانٹ کا بھی یا سختی کا بھی. بٹ والد صاحب نے ہمیشہ بچپن سے ہمارے پہ تعلیمی لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے, ایکسپوجر کے لحاظ سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ہز ویژن واز ویری کلیئر. جیسے ابھی اپنے حلقے کے لیے اور وہ گراؤنڈ پہ اسکولز اور کالجز اور پھول نگر کے بیٹے بیٹیوں کے لیے, تحصیل پتوں کی کے بیٹے بیٹیوں کے لیے سوچ رکھتے ہیں, اسی طرح انہوں نے ہمارے پہ تعلیمی لحاظ سے بڑی سختی بھی کی, بڑی محنت بھی کی اور بڑی سختی بھی کی. کبھی مار پڑی؟ بالکل پڑی. اچھا. میرا خیال ہے 5-6 دفعہ پڑی. ٹھیک ہے. ہلکی پھلکی یا صحیح؟ جس طرح ایک والد بچے کو مار لیتا ہے اسی طرح. نہیں, راجپوتوں کی مار کو اگر امیجن کریں تو وہ تو زیادہ ہی ہوتی ہے. نہیں, جس طرح شرارتوں کے اوپر بچپن کے اندر کبھی ہو جاتا ہے. اچھا, اس وقت سوچا تھا کہ ایک بھائی وزیر بن جائے گا اور ایک بھائی جو ہے ایک اسٹریٹجسٹ بن جائے گا یا ایک بزنس ٹائکون بن جائے گا؟ میں بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں, اپنے تحصیل پتوں کی میں, سیاسی ایونٹس میں, پرسنل ایونٹس میں, کہ ہمارے والد صاحب نے کبھی چھوٹا خواب دیکھنا نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, سکندر صاحب being not only the Minister of Education but working so hard, working so hard for a change. یہ ابھی پچھلے دنوں سی ایم صاحب کا پروگرام تھا تو آپ کے خواب دیکھنے کی بات سے مجھے یاد آیا, تو ان کو جب میں انوائٹ کرنے لگا تھا تو تب میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ خواب کون نہیں دیکھتا, مگر بات بنتی ہے خوابوں کا تعاقب کرنے سے. خوابوں کا تعاقب کرنے سے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں I am 36 years old, سکندر صاحب is 39 years old. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سنگل دن بھی کبھی نہیں سوچا کہ منزل آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ سوچنا چاہتے ہیں. اس علاقے کی خدمت کرنے کا سفر بڑا لمبا ہے, اس قوم کی خدمت کرنے کا سفر بڑا لمبا ہے, اور میں آنیسٹلی ناٹ اونلی پالیٹکس, میں چاہتا ہوں کہ میری تحصیل پتوں کی میں کوئی بے روزگار آدمی آپ کو نہ ملے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں یہ خواب اپنا پورا کروں گا انشاءاللہ. اچھا, اس سے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں, گھر میں آپ کی لیگیسی ہے, آپ کی میراث میں سیاست ہے, آپ کے گھر میں فیصلے ہوتے رہے, سیاسی اتار چڑھاؤ, ہر طرح کا سرد گرم آپ نے دیکھا بچپن سے لے کے اب تک. ابھی گھر میں سیاسی کسی نقطے پہ یا ایشو پہ اختلاف ہو جائے تو حتمی فیصلہ کون کرتا ہے؟ والد صاحب کرتے ہیں. حتمی فیصلہ اختلاف نہ بھی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں, دس از مائی اوپینین, کہ والد صاحب بڑا فہم رکھتے ہیں, اور وہ کچھ انسانی دماغ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آج بھی ساری دنیا پھر کے, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد صاحب ہیں, میں آپ کو حقیقی طور پہ ایک پھول نگر کا رہائشی اور تحصیل پتوں کی کا ووٹر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, آج بھی جس زاویے سے وہ چیزوں کو سوچتے ہیں, اور جب ان سے میں بہت سی چیزیں میں تقریباً ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں بڑا امپریس ہوتا ہوں ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز, ان کا کریٹیکل انالیسس کی ایبلٹی, اٹ از لٹل ایکسٹراڈنری, I must say. آپ دونوں میں سے رانا سکندر اور رانا فیصل میں سے غصہ کس کو زیادہ آتا ہے؟ سکندر صاحب کو زیادہ آتا ہے. میں ذرا تھوڑی سی کوشش میں زیادہ غصے نہ کرنے کی کرتا ہوں, بٹ کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, آفٹر آل انسان ہے. اچھا, آپ اب لیسکو کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر آپ نے کہا کہ نہیں ہے, لیکن آپ رہے 2 سال رہے. جی 2 سال رہے, تو اب آپ نے کہا کہ سوال جو ہے وہ آپ کریں. بالکل, آپ 2 سال رہے تو آپ سے پوچھتے ہیں 15 اپریل 2024 کی FAA رپورٹس آپ کو یاد ہوگا اوور بلنگ کے حوالے سے
بڑا اس پہ شور مچا تھا, سارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ خبریں بھی آئیں, چھپا بھی, اور اس میں ایف آئی اے نے کہا کہ لاہور کے اندر 83 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ کی گئی تھی. تو یہ سچ ہے, یہ اور یہ میں نے پکڑا, یہ میں نے پکڑا, یہ ایف آئی اے نے پکڑا, یہ میں نے پکڑا. اچھا آپ نے پکڑا. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارے بورڈ کے اندر میں اور ہمارے منسٹر ابھی انرجی ہیں. اچھا یہ اس کا محرک آپ بنے تھے؟ یس ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, میں نے نہ صرف پکڑا بلکہ سارے بورڈ کے اندر میں نے وہ رپورٹ پریزنٹ کی کہ یہ اوور بلڈ لیسکو نے کیا ہوا ہے لوگوں کو. میری اپنی تحصیل میں بہت لوگوں کو کیا ہوا تھا. تو ایکچولی ہوا کیا کہ میں نے ایز ممبر آف دا بورڈ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا کہ آپ بہت اوور بلنگ کر رہے ہیں, اینڈ یو نو اٹ, دے ریفیوز ٹو ایکسپٹ. اور یہ انٹینشنل اوور بلنگ تھی, لیسکو شامل تھا اس کے اندر. جی بالکل لیسکو شامل تھا. قصور ڈسٹرکٹ نے ایک لیٹر لکھا لیسکو ہیڈ کوارٹر کو کہ یہ اتنے کروڑ یونٹ ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ہم نے اوور بل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ وی نو دے آر اوور بلڈ, اور سب ڈویژن وائز ڈیٹا بھی انہوں نے سینڈ کیا. ٹھیک ہے, پلیز ٹیل اس واٹ ٹو ڈو. رستے کے اندر وہ لیٹر میں نے انٹرسپٹ کر لیا, بیکاز میں لیسکو کے بورڈ میں تو بے شک تھا, میں گراؤنڈ نیچے تک لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. ڈی سائفر ہو گیا. آج آپ تحصیل پتوں کی میں جائیں, کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس کے اندر کم از کم 200 بندے کے پاس میرا فون نمبر نہ ہو. اوکے, تو وہ میرے پاس لیٹر میں نے پکڑا, بورڈ کی میٹنگ کے اندر اس کی فوٹو کاپی کرا کے 15 لوگوں میں بورڈ ممبر سے میں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, وہیں سے تو یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو اس کا ہوا کیا, بعد میں کیا ہوا؟ میری رائے ہے 83 کروڑ یونٹس جن لوگوں پہ ڈالے گئے, کوئی رکشہ چلانے والا ہوگا, کوئی بیوہ خاتون ہوگی, وہ نکال دیے. اس 83 کروڑ میں سے بہت سے یونٹ میری سمجھ میں 70-80% نکل گئے, 20-30% لیسکو کہتی ہے 100% نکل گئے, لیکن میں نہیں سمجھتا 100% نکلے ہیں. میری رائے آج کی, کیونکہ آج بھی میری تحصیل کے اندر کچھ 100 لوگ ہوں گے جن کا مسئلہ چل رہا ہے, کمپلینس چل رہی ہیں نا, چل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 20-30% چیزیں موجود ہے. اور میں الطاف صاحب گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. پی اے پرائیویٹائز کی گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, ابھی کچھ دن پہلے. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سرکاری ملازم ہیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ سرکاری ملازم کسے کہتے ہیں, ایک کلرک کو یا بیوروکریسی کو؟ ایوری بڈی, سب کو, ایوری بڈی. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے, آپ بیوروکریسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے جو جس ادارے سے میں گریجویٹ ہوا ہوں وہاں پہ میرے جو قریب ترین دوست ہیں سب بیوروکریسی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اور لمز میں کیونکہ 5-10 سال سے بڑا ٹرینڈ ہے سول سروس کا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس کی غلطی نہیں ہے, نظام کی غلطی ہے. نظام کون بناتا ہے؟ نظام بناتے ہیں پولیٹیشنز. اور پولیٹیشنز کون ہے؟ اور پولیٹیشنز کو جب نظام بدلنے کی بات آتی ہے پھر میاں نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں حکومت چھوڑ کے, پھر دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں, دوبارہ گھر جاتے ہیں حکومت چھوڑ کے. نہیں, ابھی تو گورنمنٹ آپ کی ہے. میں کوئی گزارش کرنے لگا ہوں, آپ پتوں کی کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر قصور کی جگہ فرشتہ بٹھا دیں, یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو آج, فرشتہ بٹھا دیں, مسئلے حل نہیں کر سکتا. بڑی محنت کر رہے ہیں. اب پھر دوسری بات ہے کہ نظام کے اندر جو ان بہتریوں کی ضرورت تھی وہ کیا تھا, وہ تھا یہ ڈی آر سی. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو فوری انصاف ملے. ٹھیک ہے, وہ تھا یہ سی سی ڈی. ٹھیک ہے, پولیس لوکل سٹینڈرڈ تھانے سے نکال کے سی سی ڈی کے ایک ونگ کو علیحدہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا جس چیز کی ضرورت تھی, اب صفائیاں ایل ڈبلیو ایم سی جو کر رہی ہے, جو ویسٹ مینجمنٹ کر رہی ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر ہر گلی میں جا کے نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو ایل ڈبلیو ایم سی کو انہوں نے سیپریٹ کیا اس کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو ان اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت تھی جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایور آئی وانٹ ٹو سے میڈم مریم نواز شریف از ڈوئنگ. اینڈ آئی ریپیٹ کہ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیسری نسل کا مسلم لیگی ہوں, میں جینوئنلی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سے پہلے اسٹرکچرل ریفارم ہوئے ہی نہیں. اچھا یہ بات تو جینون ہے, جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, اے زی اے جی کا پروگرام ہے, اپنی زمین اپنے گھر کا پروگرام ہے, یا اپنی چھت اپنے گھر کا پروگرام ہے, اور بہت سے لون اسکیم ہے, یوتھ لون اسکیم ہے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, اس کے علاوہ بھی ایگریکلچر کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سب ان کو مخالفین بھی کہیں نہ کہیں ایڈمٹ تو بہرحال کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک جرنلسٹ آئے تھے کراچی سے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سندھ سے
پنجاب میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ میں ایک آباد اور سرسبز میں نے دیکھی وہ ویڈیو میں نے دیکھی. ٹھیک ہے وہ داخل ہو گیا ہوں. تو وہ میرے ساتھ ہی ان کا پروگرام تھا. خیر وہ بہت وہ کہتے کہ یار ہم یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. یہ بالکل باعث اس میں نہیں ہوں میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک تھرڈ پرسن کی ایک آبزرویشن ہے جس کا تعلق بھی کسی اور پارٹی سے تھا اور وہ ایک اور صوبے سے جس کا تعلق تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ آ کے لاہور میں آ کے ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. کراچی میں ہم اس طرح سیکیور فیل نہیں کرتے, نہ ہی انفراسٹرکچر دنیا کو پتہ اس طرح کا. اچھا دوسری طرف ہم انرجی کرائسس کی اگر بات کرتے ہیں تو فاسل فیولز ابھی بھی پاکستان کے اندر مہنگا ہے. پاکستان کے اگر پر کیپٹا انکم کو دیکھیں, جی ڈی پی کو دیکھیں تو فاسل فیولز ابھی بھی مہنگے ہیں. دوسری طرف بجلی کا ایک یونٹ آج بھی درد سر بنا ہوا ہے اور پرو ریٹا سسٹم, سلیب سسٹم ابھی بھی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. اور اس کے اوپر 4 دسمبر 2023 میرا خیال اس وقت آپ ممبر تھے بورڈ آف ڈائریکٹر کے, جس میں نیپرا کی رپورٹ کی گئی تھی کہ 30 دن سے زائد کی ریڈنگ کی جاتی ہے جس میں سلیب بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ڈسکوز نے تو اس ملک کے اندر بہت کچھ خرابیاں کی ہیں, میں ایڈمٹ اینڈ میں سب سے بڑا کرٹک ہوں اس کا, لیکن میں یہ گزارش کرنا تو گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر رہی؟ باقی سارے محکموں کے ساتھ ساتھ کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم میری ٹیلی کام کی طرح, میری پی آئی اے کی طرح انرجی سیکٹر میں, الیکٹرک انرجی سیکٹر میں, میری نظر میں آج پاکستان کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جی بجلی کا پرائس پر یونٹ ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از مائی اوپینین ٹھیک ہے ٹوڈے, بیکاز میں دیکھتا ہوں, میں اپنے اسپیشل اکنامک زون کے اندر دیکھتا ہوں, میں جن انڈسٹری کے دوستوں سے ملتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں جن میں, بیکاز میں ایک پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی جدوجہد میں رہتا ہوں. میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چائنا بھی گیا ریپریزنٹنگ اسپیشل اکنامک زونز, میری وہاں بھی یہی بحث رہی. اور پاکستان میں ہماری آج اسمال انڈسٹری ڈیولپ نہ ہونے کی ایک وجہ ہماری الیکٹریسٹی کرائسس ہے. ایبسلیوٹلی میری یہ رائے ہے اور میں اس کا بڑا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آج کی ہماری فیڈرل گورنمنٹ پہ جو سنگل لارجسٹ ریسپانسبلٹی فار دا پروگریشن آف دس کنٹری دیٹ از ٹو ریڈیوس انرجی کاسٹ. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے گاؤں دیہات قصبے شہروں میں رہنے والے لوگ جن کے ماہانہ بجلی کے بل میں کمی ہو جائے نا تو ان کا بجٹ مہینے کا کمفرٹیبل مینیج ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہماری انڈسٹری ریجنلی کمپیٹ نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش, چائنا, ہمارا ٹیکسٹائل سارا بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا. یہ ایک اور گفتگو میں ہم چلے جائیں گے. نہیں, ہم صرف انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں. میرا بڑا سخت موقف ہے. ٹھیک ہے, میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر جو پاکستان ہمیشہ سے ریلائی کرتا ہے, میں آئیڈیالوجیکلی اس کے بہت خلاف ہوں. ٹھیک ہے, اب انرجی پہ رہتے ہیں ابھی. انرجی کے اوپر پاک بالکل 100% آئی ایگری ود یو, اور گورنمنٹ از ورکنگ آن پرائیویٹائزیشن ماڈل. دس ہیز ٹو بی ڈن. اور میں آپ کو گزارش کروں, یہ میری رائے ہے, آج اگر شاید یہ میں آپ کے شو کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکوں تو اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں. 5 سال بعد, 5 ایئرس بعد آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے. 2030 2031 تک اس پاکستان کی جو کھمبے تارے ہیں نا, جو ڈسکوز کے, لیسکو کے, میپکو کے, وہ سکریپ ہونے ہیں. یہ میری رائے ہے. کیوں؟ دیر ول بی اے سولر ریولوشن. ٹھیک ہے, اور لوگ ظلم میں ہیں. میں خود لیسکو کا ممبر رہا ہوں. میں نے بڑی, آپ کے گھر کے اوپر سولر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں گزارش, سوری ٹو انٹرپٹ یو, جی, میں جتنی لڑائی میں نے کی وابڈا والوں سے, میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کو کر سکا. ٹھیک ہے, لائن سپرنٹینڈنٹ سے لے کے چیف ایگزیکٹو تک میں لڑائی کرنے کے آخری حد تک گیا. لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور اس ظلم کے اندر میں نے ان کو ریلیف دینا تھا. میں نے اپنی تحصیل میں شاید زیادہ ریلیف دے پایا, باقی سارے ضلعوں میں نہیں دے پایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹری سٹوریج سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں بیس, جی, وہ آ چکا ہے دنیا میں. جی, ہر 2-3-4 مہینے بعد اس کا نیا ماڈل آ رہا ہے. بالکل اپ گریڈ ہو رہا ہے. ابھی وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایز سون ایز
that comes in the bracket, لوگ خوش ہوں گے کہ ان کی پاکستان وابڈا سے جان چھوٹی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. اب ابھی اگر آپ کا گھر پورا جو ہے اس وقت سولر پلیٹ سے ڈھکا ہوا ہے, آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ارد گرد بھی بہت سارے گھروں کے اوپر سولر پلیٹس. بالکل. یہ جو نیٹ میٹر ریڈنگ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں سولرائزیشن کو تھوڑا لمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ کوشش وابڈا کو خطرہ ہے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. وابڈا کا تو کاروبار ٹھپ ہونا ہے, یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. میں اور اسے حکومت کا کماؤ پوت بھی کہا جاتا ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ ڈیفیسٹ کے اندر کمپنی ہے. میں گزارش کرتا ہوں, آج ہماری گورنمنٹ ہے, میں نہیں یہ کبھی کہوں گا آپ کو کہ وابڈا یہ کمال کر رہی ہے یا ہم نے فلانی چیز کو بچانا ہے. ایونچولی لوگوں کو ریلیف دینا ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, یہ کیوں لمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بیکاز ڈسکوز آر ڈائنگ اینڈ دے ول ڈائی. ٹھیک ہے. اینڈ دے ہیو ٹو ڈائی اینڈ دے شوڈ ڈائی فار دا گڈ ول اینڈ ریلیف آف اے کامن مین. کہ اگر ایک آدمی کو سولر کے اوپر ایوریج, تو پھر گورنمنٹ کیوں انڈورس کرتی ہے ٹیکسیشن کو؟ میں گزارش کرنے لگا ہوں, ادھر ہی آ رہا ہوں. کیونکہ سولر کا یونٹ اگر آج کوئی 8-9 روپے پہ لے پاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ رات کو سولر نہیں چلتا, آپ کو لیسکو کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیسکو کا جو نیٹ ورک یا پاکستان وابڈا کا جو نیٹ ورک سارے پاکستان میں بچھایا گیا ہے, وہ بچھایا گیا کاسٹ پہ, گریڈ اسٹیشنز واٹ ناٹ انٹائرلی ان دا کنٹری. اچھا, ان کو پاور جنریشن کے لیے پھر آئی بی پی سے اگریمنٹس اور وہ سرکولر ڈیٹ اور وہ سارا سسٹم آ جاتا ہے. سو ٹو کیپ دیٹ سسٹم رننگ دے ہیو اے کاسٹ. ٹھیک ہے. اب ہو گیا رہے کہ دا گڈ کسٹمر جس کو بل تنگ کرتا تھا, جو بجلی کا بل ادا کرتا تھا, وہ سولر پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بیڈ کسٹمر جو چوری کرتا تھا یا بل نہیں دیتا تھا, وہ وہیں کھڑا ہے. سو اگر لیسکو کے پاس 6.2 ملین کسٹمر, رفلی کو 6.3 ملین لیسکو کے یوزر ہیں, سو 63 لاکھ یوزرز میں سے اگر ٹاپ 15 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ سولر پہ چلے گئے ہیں, 40 لاکھ لوگ وہاں کھڑے ہیں, تو وہ جب کاسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان 40 لاکھ لوگوں کے لیے یونٹ مہنگا ہو گیا ہے. جو 20 لاکھ سولر پہ چلے گئے ان کے لیے سستا ہو گیا ہے. لیسکو کی ایوریج آؤٹ کاسٹ کر کے زیادہ ہو گئی ہے. اب وہ یہ یونٹ بڑھنا ہے. بٹ میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈسکوز کی جو, یہ آپ کے اس انٹرویو کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ ویڈیو مجھے بھیجنی ہے, مجھے پتہ ہے, اور میرے پہ تنقید کرنی ہے کہ آپ نہیں ایڈوکیسی کر سکے لیسکو کی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. لائن لاسز کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ اوور بلنگ کرتے ہیں, کسی کا بل کسی کو ڈالتے ہیں, غلط ڈیٹیکشن ڈالتے ہیں, اوریجنل چور کو پکڑتے نہیں ہیں, اسے پیسے لیتے ہیں. ہم جنگ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ لائن لاسز جو ہیں وہ میری معلومات کے مطابق وہ آپ کے حلقے قصور نہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ قصور میں ڈسٹرکٹ قصور کی دو ڈویژن ہیں, قصور سٹی اور قصور رورل. ان کی چوری شاید پنجاب کے اندر ٹاپ اس میں ہے, اور وہ الٹیمیٹلی قصور سرکل بن جاتا ہے. قصور سرکل کے اندر اب خیر بہت بہتری آ گئی ہے, پچھلے 12 مہینے میں بہت بہتری آ گئی ہے. بٹ دیٹ از ٹرو. اور بٹ اس کے اندر بہت سے وابڈا کے لوگ خود ملے ہوتے ہیں, کچھ لوگ لوور. آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وابڈا کے لوگ خود ملے ہوتے ہیں؟ میں یقین کرتا ہوں, اور کم از کم 12-14 لوگوں کو میں خود نوکری سے نکلوا چکا ہوں. میں نے سنا ہے وابڈا کے جتنے بھی آفیسرز ہیں, جتنے بھی کام کرنے والے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں, ان کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ اللہ واسطے کام کرتے ہیں, اسی لیے ان کو ہزاروں یونٹس فری میں ملتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا نا اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ایز آئی ایم بینگ آنیسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی کہ گراؤنڈ کے اوپر وابڈا کے لوگ جتنا ظلم کرتے ہیں, کوئی ہزاروں یونٹ وابڈا کے آفیسرز کو فری کے نہیں ملتے ہیں. اور پھر میں گزارش کروں, یہ بل دیتے ہیں اگر کوئی چیف انجینئر 30 سال اس نے وابڈا میں سروس کی ہے, اور پاکستان کا اس نے ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی ہے, اور وہ آج بھی 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, اور اس کے اندر اس پیکیج کے اندر اس کو 50,000 لاکھ کا بل سبسڈائز ہو جاتا ہے, تو آئی تھنک غلط کرنا. اسٹرانگلی ایگریڈ. بٹ کوئی ایک شاید وہ کہتے ہیں نا کہ محدہ بدسہ لگا کر یا خوردبین لگا کر دیکھنا پڑے گا ایسا آفیسر. ایک جو لائن سپرڈنٹ ہوتا ہے یا پھر ایکسین ہوتا ہے, اس کی پراپرٹی کا تو اندازہ لگانا, اور اس کے شاہانہ ٹھاٹ پاٹ کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس ٹائم نا بڑے آپ کو آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 2 سال کے اندر 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی.
ٹھیک ہے. اور everybody knows. چلے ایک سوال بچ گیا میرا. ٹھیک ہے. لیسکو والے knows. ٹھیک ہے. بورڈ ممبر کو 5-6 لاکھ 7 لاکھ whatever مہینے کی بورڈ میٹنگز کا مل جاتا ہے, میں نے کبھی نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور یہ میرے اپنی زندگی کا منشور ہے کہ میں زندگی میں کبھی سرکاری تنخواہ نہیں لوں گا, کبھی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن having said that, everybody is not in a comfortable situation. ظاہر ہے ہر ایک کی فائنینشیل پوزیشن اس طرح سے نہیں ہوگی. میں کاروبار کرتا ہوں, میرے پہ اللہ کا رحم ہے, آسانیاں ہیں. اگر ایک آدمی اپنا فل ٹائم کسی فیلڈ کو دے رہا ہے ڈیڈیکیٹڈلی دے اور رہا اس کے لیے یو آلسو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. بالکل ایسے ہی ہے. آج اگر آپ لیسکو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے آفیسرز کو پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیریزن کر کے وہ پیکج نہیں دیتے ہیں, تو میرا نہ ایکسپیکٹ کرے کہ بہتر ہوگا. ٹھیک تو ہے. یہ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ہمیں سیاسی نیریٹو کے درمیان میں سمجھداری کی بات کرنی پڑے گی کہ جو حقیقت پہ مبنی اور کسی طرف چلی جائے. آپ نے کبھی بل پڑھا ہے لیسکو کا جو گھروں کو آتا ہے؟ پڑھ کے تھک گیا ہوں. اس میں کس قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں؟ وہ لیسکو کے نہیں, ٹیکس کے اوپر ٹیکس. میں زندگی میں اسی طرف آ رہا ہوں, سوال میرا یہی ہے. میں زندگی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مجھے لیسکو کو غلط ڈیفینڈ کرنا پڑے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ لیسکو کے ٹیکس ہیں. وہ ٹیکس جو ایڈ کیے جاتے ہیں بل کے اندر, ڈیفینیٹلی وہ ٹیکسز جو ہیں وہ سارے لیسکو کے نہیں ہوتے. تو لیسکو کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتا کہ ہم ٹیکسیشن کمپنی نہیں ہے, ہم ٹیکس کلیکٹنگ کمپنی نہیں ہے, آپ ہمارے بل میں کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ لیسکو میں اتنی عقل سمجھ اور ویژن ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لیسکو ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. ٹھیک ہے. لیسکو صرف نیٹ ورک آپریٹر, یہ ٹیکس کمپنی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بھی ریکمینڈ کر دوں گا, میں نے پہلے بھی کیا تھا ایکچولی, کہ یہ جو بل ہے اس کے اندر ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس والے لفظ تھوڑے سے توہین آمیز ہیں. میری رائے ہے, اوپنلی ایکسیپٹنگ اٹ ایز اے پاکستانی. فردر ٹیکس اس کو کیسے ایکسپلین؟ میں نہیں ایکسپلین کر پا رہا. ٹھیک ہے. اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. دیکھیں, میں یہ گزارش کرتا ہوں, ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے, کسی کو ہرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں جب میری پارٹی کوئی غلط چیز کرتی ہے تو میں سب سے پہلے اس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی اور پارٹی اچھی چیز کرتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نظام, میرے جو دوست ہیں کچھ بہت سے سخت سپورٹر ہیں کسی پارٹی کے, کوئی کسی پارٹی کا, میں کسی پارٹی کا. ٹھیک ہے. بٹ اگریمنٹ ٹو ڈس اگریمنٹ is the most important thing if you have to take the way forward and progression in life. There is no other way. وابڈا کے آفیسرز اور ان کے سسٹم کے اوپر بھی کوئی سی سی ڈی بنے گی جس طرح کا توہین آمیز رویہ عوام کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ بننی چاہیے. اوپن کورٹ کوئی ہونا چاہیے جہاں پہ بننی چاہیے. جب ہم بورڈ میں تھے تو ہمارے بورڈ کے چیئرمین تھے حافظ نعمان صاحب, ایم این اے فرام لاہور, جو بائی الیکشن ہوا ہے. جی. تو ہی انشورڈ, ایکچولی یہ ایک فیکٹ ہے کہ 1 مہینے میں 4 کھلی کچہریاں ضرور ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیسکو کے اندر. ٹھیک ہے. کبھی لاہور میں, کبھی اکاڑا میں, کبھی شوخپورہ میں, ننکانہ میں, دیپال پور میں, قصور میں, چینیا میں. ٹھیک ہے. اور بے انتہا کھلی کچہریاں ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سی سی ڈی not only on لیسکو, I believe on all government servants. ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ سرونٹس اس ذمہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط فیصلے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب پہ بننی چاہیے. میٹر کسٹمر کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ خریدتا ہے, اس کے پیسے دیتا ہے. لیکن ایک لائن مین آتا ہے اور بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا کسی بھی دیگر وجہ سے میٹر کاٹ کے وہ بغل میں ڈال کے لے جاتا ہے. ناٹ اینی مور. اس کی وجہ کیونکہ جب ہم بورڈ میں تھے تو ہم ہی وہ قانون بنا گئے تھے اے ایم آئی کا. ٹھیک ہے. اب بڑی تیزی سے اب دوسرے میٹر تو آ ہی نہیں رہے, صرف اے ایم آئی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اے ایم آئی کے اوپر نہ آپ کو بل ڈسٹریبیوٹر کی ضرورت ہے, نہ آپ کو میٹر ریڈر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نہ آپ کو میٹر ڈسکنیکٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی وہ کیا ہوتا ہے, یہ ہم بڑا تھورلی ورکنگ کر کے قانون بنا کے امپلیمنٹ کرا کے اس کو پارٹ آف دا پروسیس بنا کے ہم جب آئے تو سے پہلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا میٹر ہیڈ کوارٹر نے کاٹ دینا ہے, بجلی ڈسکنیکٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. آن یور ڈیو ڈیٹ. آپ کے فون میں ایپ ہے دیٹ از کنیکٹڈ ٹو دا اے ایم آئی میٹر, اس کے اندر آپ 1 منٹ کی ریڈنگ چیک کر سکتے ہیں کہ میرے 12:15 پہ میرا کیا لوڈ تھا, اوکے, رات کو 11 بجے کیا تھا, صبح کے 3 بجے کیا تھا. لیکن اگر ہم لیسکو کی بات کریں تو جتنے یوزرز ہیں یا جتنے کسٹمرز ہیں لیسکو کے, وہ سب اے ایم آئی پہ ابھی شفٹ تو نہیں ہوئے.
نیا میٹر صرف اے ایم آئی لگ رہا ہے, انڈسٹری ساری اے ایم آئی پہ چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, ٹیوب ویلز 80% کے قریب اے ایم آئی پہ. اب ایز فار ایز آئی نو ڈسٹرکٹ کوکاڑا سارا چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, قصور پارشلی چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور لاہور تقریباً سارا چلا گیا ہے انڈسٹری اور ٹیوب ویلز, اور اب پھر کنزیومرز پہ جا رہے ہیں. جو لوگ میٹر ریپلیس کراتے ہیں وہ بھی اے ایم آئی ہوتا ہے, اور جو نیا لگوانا چاہتے ہیں وہ بھی اے ایم آئی, دوسرا میٹر کی آپشن ہی نہیں اب, ناٹ اینی مور. لیسکو کے اندر میں لیسکو کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ بالکل بالکل, لیسکو کا اور میں حصہ نے رہے. لیسکو کے اندر ریفارمز کو بڑا اون کیا ہے جی, اور بڑی لڑائی کی ہے ان کے ساتھ. لاہور نا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ماڈل سٹی ہے ہمارے پاس, پاکستان کا چہرہ ہے, ایک خوبصورت چہرہ ہے. الحمدللہ باہر سے آنے والے لوگ یہاں پہ ایکٹرز, ایون کہ انڈین ایکٹرز یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یوں لگتے ہیں جیسے یورپ میں آ گئے ہیں. سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں, وہ ہمارے بڑا اپنے خوش جاننے ہوتے والے ہیں. انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہوں. کہ یار کہاں ہے غربت, ہاں یہ لاہور کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ انڈیا غریب ہے. ٹھیک ہے. آنیسٹلی دے سیڈ اٹ ٹو می. اور یہ شاید یہاں پہ اگر ہم کمپیرزن کریں چڑھدے اور لہندے پنجاب کا, تو اس وقت جو ہمارا یعنی لہندہ پنجاب ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہے ایز کمپیئر ٹو. الحمدللہ بیکاز آف آئی تھنک اگین ون پرسن, the CM. دوسری طرف جب ہم لیسکو کی انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو تاروں کے جھنجھٹ اور کھمبوں کا ٹیڑھا ہونا, ٹوٹنا, اور ان کی پراپر مینٹیننس نہ ہونا. کھمبوں پہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس پہ میٹر جو ہیں وہ پھولوں کی طرح یا پھلوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں. حقیقت ہے. اور یہ چیزیں کیا لاہور کی سڑکوں پر یا اس کے اسٹیٹکس پر ایک بدنما داغ نہیں ہے؟ کبھی انڈر گراؤنڈ کرنے کا نہیں سوچا, یا اس کو مزید بہتر کرنے کا نہیں سوچا گیا؟ اس کے اوپر بہت ورکنگ ہوئی ہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندرون لاہور کے اندر بہت سی گلیوں پہ انہوں نے یہ 4 کور کیبلز ڈال دی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا قانون موجود ہے, لاز ہیں, ہم خود بنا کے گئے ہیں. یہ ہمارے جب گنجان آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک 4 کور کیبل ہوتی ہے. 4 کور کیبل ہوتی ہے جو کہ سنگل ہیوج کیبل جس کے اندر سب کیبلز فٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور وہ کیبل کو لوگ ریزسٹ کر جاتے ہیں جہاں پہ چوری زیادہ ہوتی ہے, بیکاز اس کے اوپر ڈائریکٹ تار نہیں لگتی ہے. جی پتہ ہے, میں الیکٹریکل سے ہوں. شیتھڈ کیبل ہوتی ہے, بالکل. ابھی انسولیٹڈ کیبل ہوتی ہے, اور اس کے اندر ابھی ایشو یہ ہے, 4 وائرز ہوتی ہیں, اب کیبل ایشو ہوتی یہ ہے. ہے کہ میں اگر آپ نے پھول نگر کی بات کروں یا پتوں کی بات کروں یا لاہور کی بات کروں, وہاں پہ جتنی 4 کور ہم ڈلواتے ہیں اتنے ہی یہ دوسرے معاملات زیادہ بن جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنی بجلی کی آسانی جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 2 آپشن رکھنا چاہتے ہیں کہ اس والے کھمبے سے لائٹ ٹھیک نہیں آ رہی تو تار کھینچ کے میں اس والے کھمبے پہ لگا دوں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوکل مسائل بھی ہیں, اور پھر کچھ جو لیسکو کا لوور سٹاف ہے اس کی نالائکی بھی ہے. اچھا دیکھیں, لوگ مجبوری سے کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ اس وقت کیمرے پہ لائٹ نہیں ہوگی, ہم اس کا کوئی الٹرنیٹیو سورس دیکھیں گے. نہیں, مجبوری کبھی کبھار آپ کو اچھے کام پہ بھی لگاتی ہے. اب ہیلمٹ پہننا بڑا کرٹیسائز کیا مجھے لوگوں نے, کہا کہ نہیں اس پہ بالکل کرٹیسائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر بنیادی ضرورت بجلی ہے میرے گھر کی یا انڈسٹری کی یا میرے کام کی, تو میں اس کا کو دیکھوں گا کہ ایک جگہ پہ نہیں آ رہی, جہاں پہ اویلیبل ہے میں کوشش کروں گا اس کی. تو لوڈ شیڈنگ یا جو کرائسس ہے یا اس کا کرائسس نہیں ہے, اب تو نہیں ہے پاکستان میں, تو میری معلومات کے مطابق کبھی بھی کرائسس نہیں رہا. پاکستان کی پروڈکشن جو ہے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن سے زیادہ ہے. پاکستان کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں آج کنزمپشن سے زیادہ ہے 3 گنا آج کے دن ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. وی آر آپ ویسے بڑی بات کر رہے ہیں, میری معلومات کے مطابق ابھی ڈسٹریبیوشن میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کو. اچھا ابھی ہے. پاکستان کی جو آج کے دن میں کنزمپشن ہے, ٹھیک ہے, دیٹ اسٹینڈز اراؤنڈ 11,000 کے اندر باہر ہے. ٹھیک ہے. اور پروڈکشن شاید 10,000 اور 11,000 کے اندر باہر آج. اور we can produce up to 40,000. یس. اور ہمارے پاس جو جو ہمارا سسٹم ہے دیٹ از آلسو انف. اور ہم نے بہت سے پاور ہمارا انفراسٹرکچر جو ڈسٹریبیوشن کا ہے وہ لوڈ لینے کے قابل ہے. ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کاسٹ آف یوٹیلائزیشن میں, کاسٹ آف یونٹ میں, کاسٹ آف الیکٹران میں ان کا نمبر کسی کا 15 ہے, کسی کا 22 ہے, کسی کا 30 ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے سستا ہے اس سے ہم لے رہے ہیں 10-11,000 میگا واٹ. باقی صرف لائن ڈاپ سے لے نہیں رہے. کول پروجیکٹس جو لگائے گئے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بند ہو جانا چاہیے؟ ناٹ ایٹ آل. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیوں بند ہونا چاہیے؟
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے کہہ رہے جی ہیں؟ انوائرمنٹ کی ایک انوائرمنٹ کی وجہ، دوسرا وہ کیا وہ کاسٹ افیکٹو بھی اس طرح سے نہیں؟ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر لوگ بڑا کاسٹ افیکٹو طریقے سے چلا رہے ہیں. کول اور سولر کو مکس کر کے. گزارش یہ ہے، دو باتیں ہیں. نمبر ون، اس کا انوائرمنٹ کا آج کے دن میں ٹیکنالوجی کا بڑا اچھا یوز آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ کول مکسرز استعمال کر کے اس کے منیمائز کر دیتے ہیں اس کے ایکسپوجر کو. اور کچھ ایک دو ملک ہیں جنہوں نے اس کو اوپر بڑا کرٹیسائز بھی کیا ہے، بٹ موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ انہوں نے ٹیکنالوجی کو انٹروین کر کے اور اس کا مکس بنا دیا ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہو گیا ہے کہ سولر کول سے سستا پڑنا شروع ہو گیا. اب وہ ایک اکنامیکل ڈیسیجن ہے دیٹ یو ہیو ٹو میک. پاکستان کے اندر کسی انڈسٹریلسٹ کو، رانا فیصل کو چلے بات کر لیتے ہیں، موقع ملے گا کہ وہ وابڈا کے پیرالل اپنی ایک کمپنی کھڑی کر سکے اور سستی بجلی دے سکے؟ میری یہ خواہش ہوگی زندگی میں کہ میں وابڈا فری انڈسٹری چلاؤں، اور وہ دن مجھے نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2030 2031 کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو یہ بات یاد کراؤں گا. وابڈا کے کھمبے لپیٹ دیے جائیں گے. وابڈا کے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کر دے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر ایسے کر دے گا. اور اس وقت یونٹ سستا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کرے گا تو 9 روپے کا پڑے گا تو آپ کو 10 11 12 روپے میں مل جائے گا. ابھی ایشو کیا ہے، پچھلے 12 مہینے یہ جو سال اینڈ ہونے جا رہا ہے 2025، ٹھیک ہے، 20,000 میگا واٹ سولر امپورٹ ہو چکا پاکستان میں. اوکے. جتنی ہماری کنزمپشن نہیں ہے، اور بہت سا آف گریڈ ہے. کوئی صرف بیس کا سسٹم امپروو ہونے کی دیر ہے. آپ دیکھیں کہ وابڈا کے ساتھ ہوتا کیا ہے. گورنمنٹ صرف سولر پہ اس لیے ٹیکس بڑھا رہی ہے کہ کیونکہ بجلی وابڈا چھوڑ کے لوگ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ وہ جو لوگ کسٹمر کم ہو رہے ہیں، لوگ سولر پہ جا رہے ہیں اور وہ پر ایوریج یونٹ زیادہ پڑ رہا ہے، سرکولر ڈیٹ پڑ رہا ہے، اور اس سسٹم کو، انفراسٹرکچر کو سٹینڈ کرنے کی ایک کاسٹ ہے. لیکن پورے پاکستان میں اگر آپ ہنزا سے لے کے اور کراچی تک اور گوادر تک یہ آپ نے انفراسٹرکچر سٹینڈ کرنا ہے، دیٹ واز میڈ ایٹ اے کاسٹ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بیئر آپریشنل کاسٹ. تو وہ تو یوزر ہر بل کے اندر پے نہیں کرتا، بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے یوزر نکلتے جا رہے ہیں. 100 لوگ دیں گے. اس کا مطلب ہے جتنے یوزر کم ہوتے جائیں گے، جو ریمیننگ یوزرز ہیں ان پہ برڈن اور زیادہ بڑھے گا. صحیح ہے. یعنی آپ نہیں رکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے شفٹ ہو جائیں. میں کہتا ہوں جلدی سے شفٹ ہو جائے. دوسری بات یہ میں کہتا ہوں ہاں آپ کہ بالکل کمپلیٹ فریڈم سے پہلے وقتی طور پہ 1-2 سال کے مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اٹ ول بی گون. ٹھیک ہے. دا ڈے یہ کمپنیز لائک ہواوے اور چائنا کی بہت سی کمپنیز بڑا ریپڈلی پروگریس کر رہی ہیں، اور آپ یو ول سی جسٹ میٹر آف کپل آف ایئرز اینڈ پیپل ول لاف کہ کھمبے تاروں کے پیچھے ہم اتنی محنت کرتے تھے. اچھا، اب آخری چونکہ لمحات ہیں تو کوئی حوصلہ افزا بات، ویسے ساری باتیں حوصلہ افزا تھیں، جو اس طرح کی مثبت تنقید ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آنے والے مستقبل کی کوئی بہتر تصویر نظر آ رہی ہو، وہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں. تو ابھی لیسکو کے اندر جتنے بھی یوزر ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، کسی اہلکار سے، کسی لیسکو کے ملازم سے، آفیسر سے، تو اس کا کیا طریقہ کار، وہ کہاں پہ جائے گا؟ اس کا کمپلین سسٹم موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کا چیف انجینئرز موجود ہیں. اس کے لیے ہر سرکل کے اندر ایکس سی این ڈویژن میں، ایکس سی این سرکل میں 80 حضرات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پراپر میکنزم ہے. ہاں وہ فالو ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن میں آج کے دن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم لیسکو آن دیئر پارٹ از میکنگ اے ہیوج ایفرٹ ٹو انفورس اینڈ انشور میرٹ. ٹھیک ہے. وہ ہو نہیں رہا وہ 100%، بٹ وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹاپ لیڈرشپ ایماندار ہے. ٹھیک ہے. آج کے دن میں. اچھا، آپ نے بار بار ذکر کیا کہ میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں. اب یہ چنک آپ کی پرسنالٹی کا، میں اس بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یو آر دا بریڈ ونر آف یور فیملی. آف مائی فیملی نو، آف مائی سیلف یس. اچھا، اپنے لیے. اب میں آپ کو گزارش کون کون سے کاروبار ہیں؟ میں انڈسٹری لاہور کے اندر ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو میں نے بنایا اور میں رن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. And I have all the multinational companies. Special economic zone is basically a tax-free industrial state. ٹھیک ہے. تو میرے پاس ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور میں کچھ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹس کر رہا ہوں. میں ایک ہاؤسنگ کالونی بنا رہا ہوں.
میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی, میرے دادا نے بڑی محنت کی, لیکن میں نے آج تک اپنے انہیریٹیڈ انکم کا 100 روپیہ بھی نہیں لیا. اوکے. اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں, میری یہ رائے ہے کہ اس ملک میں ترقی کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آنے والی دنوں میں آپ کون سے بزنس کو گرو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی بینگ این انڈسٹریلسٹ, بینگ اے بزنس مین, آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, ویری گڈ کوشچن. میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ریسرچ کریں, اینڈ سر دس از ویری امپورٹنٹ, جی, کہ پاکستان, the entire list of things that Pakistan is importing right now, وہ بہت آسانی سے پاکستان میں مینوفیکچر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس لانگ لسٹ. اس لسٹ کے اندر پاکستان کے لیے بھی کام کریں, اور اس جذبے, خالی پیسے کمانے کے جذبے سے پیسے نہیں کما سکتے, یہ میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو ڈو گڈ بزنس اینڈ منی فالوز. سو میری یہ رائے ہے کہ جو امپورٹ پاکستان کر رہا ہے ان چیزوں کی پروڈکشن کے اوپر کام کریں, اچھے پیسے بھی کمائیں گے, اس ملک کی خدمت بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا. So any and everything that Pakistan is importing should be manufactured here locally in this country. اور اس کے لیے پھر ضروری ہے بجلی سستی کریں, جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے انرجی کاسٹ شوڈ کم ڈاؤن. اچھا, ضلع قصور کے اندر بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز ہیں, جن میں ملک محمد احمد خان ہے, رانا اقبال خان صاحب ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں, لیکن رانا حیات خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی بڑی ایک محبت اور دل لگی اور وابستگی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل ہے. یہ میری رائے ہے کہ رانا حیات صاحب از ایکچولی, یہ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں سے محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. وہ دوست جس کے دوست ہیں پھر اس کے لیے کسی حد تک بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جو الیکشن میں وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے, میں نے ان کو وزراء اعلیٰ اور وزراء اعظم سے لڑتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو اس وعدے کی تکمیل کے لیے ضد کرتے دیکھا ہے. اور وہ آپ اگر دیکھیں کسی دن, اگر آپ سے میں اسپیشل پروگرام کروں کیونکہ اس پہ ٹائم بڑا چاہیے ڈیولپمنٹ پہ, تو جو کچھ تحصیل پتوں کی کو وہ 5 6 7 سال کی ایم این اے شپ میں دے چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی دن ہم اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحصیل پتوں کی کو وہ 5 6 7 سال کی ایم این اے شپ میں یا 8 سال کی ایم این اے شپ میں دے چکے ہیں, وہ لوگ 20 سال کے اقتدار میں اس کا 10% بھی نہیں دے سکے. اینڈ آئی مین اٹ. میں سیاسی نیریٹو نہیں کہہ رہا, اور میں الیکشنوں میں برملا اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, لیٹس ہیو, دنیا میں ٹاک شو ہوتے ہیں, میری کو آپ سے ذاتی دشمنی تو نہیں, اٹس پولیٹیکل نیریٹو. آپ آئیں, مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا. آپ فوری ریلیف کے سسٹم پر بلیو کرتے ہیں؟ ٹیمپریریلی 100%. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ فوری ریلیف کو پسند کرتی ہے, اور ان کی خواہش ہوتی ہے, ان کی ارج ہے کہ ہمارا منتخب نمائندہ ہمارے درمیان موجود آ کر ہمارے مسائل کو فوری حل کرے؟ میری رائے ایکچولی یہ ہے کہ یہ منتخب نمائندے کا اصولی طور پہ تو کام نہیں ہے. وی شوڈ ہیو فلی ڈیولپڈ سسٹمز. ٹھیک ہے. جہاں پہ ٹیمپریری ریلیف کی ضرورت نہ آئے. ٹھیک ہے. یہ میری رائے ہے. لیکن کیونکہ ہمارے, جس طرح میں نے آگے بات کیا کہ نیچے لوگ, جو ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ عوام کا کنیکٹ ہوتا ہے ٹو دا پاور کوریڈورز. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں جس محکمے کے لوگ گراؤنڈ پہ ڈیلیور نہیں کر رہے, خرابی کر رہے ہیں, ان کی شکایات آتی ہیں, تو پھر پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز انٹروین, اور پھر وہ کنسرنڈ کوریڈورز تک شکایت پہنچاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے, جس کو آپ ٹیمپریری ریلیف کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وچ آئی اگین بلیو کہ وہ آپشن ختم صرف تبھی ہوگی. مجھے آئی ڈونٹ فیل ہیپی. ٹھیک ہے. کہ میں پھول نگر جاؤں اور وہاں پہ 100 200 300 400 500 1000 لوگ مجھے گھیر لیں. اور اکثر ہوتا ہے اس طرح کہ میں, آج سنڈے ہے, آج میں پھول نگر نہیں گیا, والد صاحب اور خضر صاحب گئے ہوئے ہیں, میں آج پھول نگر ہوتا تو آپ نے وہاں پہ حالت دیکھنی تھی کیا ہونی تھی. آئی ڈونٹ فیل ہیپی when that happens. مجھے نہیں خوشی کہ لوگ آگے مجھے کام کہیں. وہ 1960-70 کی سیاست نہیں رہی ابھی. ابھی ایک ہماری خواہش ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو. یہ خواہش نہیں ہے کہ صرف میرے ہاتھ سے ہی ہو. اوکے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رانا فیصل کی جگہ کوئی اور نوجوان اگر پتو کی کا مستقبل بدلنا چاہتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے تو اس کو بھی برابر موقع ملنا چاہیے؟ Why not? میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان، کوئی بھی آدمی پاکستان میں، پنجاب میں، یہ کیسی بات ہے کہ اگر if somebody has a better idea, if somebody has a better deliverance plan, he should definitely be given a chance. Why not? رانا فیصل حیات خان سے رابطہ کرنا ہو، پتو کی یوتھ کو، قصور کے لوگوں کو، آپ کے حلقے کے لوگوں کو، جن کی اپروچ آپ تک نہیں ہو پاتی آپ کی مصروفیت کی وجہ سے یا دیگر کاموں کی وجہ سے، تو کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی نمبر، آپ کا کوئی سوشل میڈیا یا کچھ؟ I don't think کہ ایسا مجھے ڈھونڈنا خاص مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں آپ آسانی سے میسر آ جاتے ہیں. جس صوبائی حلقے میں ڈیوٹی کرتا ہوں PP 184، اس صوبائی حلقے کے میں نے ہر دیہات، گاؤں، محلے، گلی کی نمائندگی کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں 600 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں؟ میں بھی اس میں موجود ہوں. اس کے اندر وابڈا بھی موجود ہے، اس میں پولیس بھی موجود ہے، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اٹ از کائنڈ آف این آن لائن کھلی کچہری دیٹ رنس 24/7. یہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے. اگر پھول نگر سٹی میں کسی کا پانی بند ہے، کسی گلی میں مسئلہ ہے، وہ خود ہی اپنے CO کو ٹیگ کر لیتے. اس کو پتا ہے کہ میرا چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا میونسپل کمیٹیز ان دس گروپ کون ہے. اوکے. وابڈا کی بجلی جا رہی، وہ خود ہی اپنے SDO کو ٹیگ کر لیتے ہیں اس گروپ کے اندر. اس گروپ کے اندر. اور وہ میں بھی ساتھ ساتھ اس کی فیڈنگ کر رہا ہوتا ہوں جہاں پہ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے، انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو دس از نمبر 1. ٹھیک ہے. دین نمبر 2، میں یہ جو PP 184 ہے، PP 184 کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی گاؤں کے 200 لوگوں کے پاس میرا نمبر نہ ہو. کم از کم ہر بندے کے پاس ہوتا ہے. تو اگر میرے حلقے جہاں میری ڈیوٹی ہے وہاں پہ اسپیسیفکلی PP 184 میں اگر کسی نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ نالائق ہوگا تو اس کو 10 منٹ لگ جائیں گے. آپ کے ڈیرے پر لوگوں کا جم غفیر رہتا ہے جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، اور 3 دن خاص طور پر میری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ 3 دن آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. 3 سے زیادہ دن ایکچولی ہم ڈیز ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں. میں نے سکندر بیرسٹر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں. سکندر صاحب چونکہ بزی ہیں ود ٹھیک ہے. منسٹری صاحب، بڑے رانا صاحب بھی ہوتے ہیں، ہے وہ زیادہ وہاں مصروف بھی ہوتے ہیں، تو بڑے رانا صاحب بھی ہوتے ہیں. اور ہم ہفتے میں کم از کم 3 دن تو اوپنلی اویلیبل ہوتے ہیں فار اینی اینڈ ایوری کائنڈ آف پرسن. اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو جو ہمیں پہنچنا چاہ رہا ہو، ہمیں ملنا چاہ رہا ہو، پھول نگر سٹی کے اندر کیمپ آفس کے اندر اویلیبلٹی وی میک اٹ اے پوائنٹ. ٹھیک ہے. کہ ہمارے حلقہ احباب کے لیے، ان کی زندگی میں آسانی کے لیے، جو ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے ہیں اس میں فیڈ بیک کے لیے، جو کوئی گورنمنٹ آفیسر زیادتی کر رہے ہیں ان کی شکایات کے لیے، کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، سیدھا آئے اور آپ سے ملیں. ایوری کائنڈ. ٹھیک ہے. بالکل. اور یہی ہمارا فخر ہے ایکچولی. انشاءاللہ بہت خوبصورت. اور پاکستان کی یوتھ کے لیے اس وقت جو سینٹیمنٹ بن چکا ہے، جو سٹریس ڈیولپ ہو چکا ہے، اور جو کنفیوژن اور ایلیوژنز بن چکی ہیں، پرسپیکشنز جو بن چکے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پاکستان کی یوتھ کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان کی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دس از ویری امپورٹنٹ. لاجک اور ریشنل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. لاجک اور ریشنل کے ساتھ we have to learn 2 things. نمبر 1، سوال کرنا سیکھیں اپنے ہر عوامی نمائندے سے، اپنے ہر MNA سے، ہر MPA سے. جو لوگ اقتدار میں ہیں ان سے زیادہ سخت سوال پوچھیں، اسٹارٹنگ فرام می. بٹ کوئی آدمی جس کے پاس ذمہ داری ہے اور وہ کسی کو ہنس کے دکھائے خدمت نہ کرے، ہی شوڈ بی کراسڈ آؤٹ. نمبر 1. نمبر 2، بڑی سے بڑی مشکلات لاجک اور ریشنل کو تھام کے پلاننگ کر کے حل کی جا سکتی ہیں. اور یہ میرا خواب ہے اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ one day the youth, the young people, my generation of Pakistan will bring about a revolution in this country. انشاءاللہ اس ملک کے اندر اکنامکلی ہم ریولوشن لے کے آئیں گے. انشاءاللہ اس ملک میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ہم ایک ریولوشن لے کے آئیں گے، اور اسی طرح اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. ڈو ناٹ لوز ہوپ. تھینک یو. بہت شکریہ رانا فیصل حیات خان صاحب. سر اسی امید، یقین اور اپنے پن کے ساتھ کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. آپ کا، میرا، سننے والوں کا، کہنے والوں کا، پیارے پاکستان کا، پنجاب کا، اللہ نگہبان.